اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب ہشتم، محبت، شوق، عشق اور اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ کاتب حروف محمد مبارک علوی المدو بامیر خرد عرض کرتا ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اپنے پیر کے جمال ولایت کا عاشق رہے اور اس کی محبت و اشتیاق میں ہمیشہ غرق رہے۔ اگر ایسا کرے گا تو تھوڑے عمل اور کثرت نیاز کی وجہ سے اس اصلی مقصد پر بہت جلد پہنچ جائے گا جو اسراء کے طالبوں کا مقصود اعظم ہے، اور اگر اس بارے میں اسے حظ نہ ہو اور اس کی جبلت و فطرت میں نقصان واقع ہو تو سال ہر سال خدا تعالیٰ کے کام میں نہایت سرگرمی اور مستعدی کے ساتھ کوشش کرے اور روزے شب بیداری، عبادت گزاری، تہجد سے اپنے نفس کو جلائے اور نہایت خون جگر کے ساتھ اسراء میں سعی کرے، اور ان سب باتوں کے علاوہ دوست حقیقی سے بااخلاص اور عجز و انکسار کے ساتھ پیش آئے۔ اگر ایسا کرے گا تو آہستہ آہستہ اس عالم کی روشنی کا دروازہ اس پر کھل جائے گا اور اپنے مطلب و مقاصد پر فتح پائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے: عمر باید دراز و صبر درپیش کنم، تابات و رسم و حکایت خویش کنم، یعنی مجھے ایک دراز عمر تک صبر اختیار کرنا چاہیے تاکہ تجھ تک پہنچوں اور اپنا قصہ بیان کروں، اور اس غم کی دولت اور اندوہ و عشق کی سعادت ہر کس و ناکس کو نہیں دیتے۔ یہ ضعیف عرض کرتا ہے: غم و درد آمد نصیب ولے کہ در عشق و بشگفت چون گلے، غمت خاصائے آدمی راست و بس ندادند این چاشنی رابکس، یعنی غم و درد اسی دل کو نصیب ہوتا ہے جو عشق میں پھول کی طرح شگفتہ رہتا ہے۔ تیرا غم و درد صرف آدمی کا خاصہ ہے اور یہ چاشنی ہر کس و ناکس کو نہیں دی جاتی۔ عشق کا خلط ہر مخلوق پر درست نہیں آیا، اور بجوز حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بعض اولاد کے اور کسی مخلوق کو میسر نہیں ہوا۔ تاج ریزہ کہتے ہیں: خلط یا رب چے گویم چون عروس راستہ، راست بر بالائے شاہ راستین آوردہ اند۔ عشق کے گراں بہا جوہر کو صرف گوہر انسانی کے لیے پیدا کیا تاکہ اسے لباس محبت سے آراستہ اور جوہر عشق سے مزین کر کے میدان عرصات میں جلوہ دیں۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے: ہیچ کس دریں جہاں نرسید جوہر عشق او مگر مارا، یعنی اس جہان میں اس کا جوہر عشق بجز ہمارے اور کسی کو نہیں پہنچا۔ ایک اور شاعر عرض کرتا ہے: جزمن ہر کے کن دعوائے عشق تو خطاست، زانکا عشق تو نصیب دل دیوانہ است، یعنی میرے علاوہ جو شخص تیرے عشق کا دعویٰ کرے وہ خطا پر ہے، کیونکہ تیرا عشق صرف ہمارے ہی دل کا حصہ ہے۔ اس کے مناسب حاجی محمد کی وہ حکایت نہایت مناسب اور چسپاں تر ہے، اور جو اورات کے باب نقطۂ عدیہ ماسورہ میں قدر بسط اور تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حاجی محمد نے قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ سلطان المشائخ سے عرض کریں کہ جب سے میں حج کر کے آیا ہوں دل میں قرار و اطمینان نہیں پاتا ہوں، آپ میری خاطر حضرت سے کوئی دعا پوچھ دیجئے تاکہ میرے دل کی بے قراری اور پریشانی دفع ہو۔ چنانچہ قاضی محی الدین کاشانی نے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص کو دو کام کرنے چاہیے، یا تو کسب و حرفت میں مشغول ہونا چاہیے جس سے وجہ معاش حاصل ہو، یا عبادت و گوشہ نشینی میں کچھ زمانہ بسر کرنا چاہیے۔ سلطان المشائخ نے یہ بھی فرمایا کہ عبادت میں مشغول ہونا اس وقت نیک نتیجہ پیدا کر سکتا ہے جبکہ درد و عشق کی جاشنی حاصل ہو چکی ہو۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے: دلی کے درے غم اتکت نسوخت باس نیافت، بمانند بے دل و حیران کہ روئی یار نیافت، یعنی جو دل تیرے غم عشق میں سوختہ نہیں ہے اس نے کچھ نہ پایا، بلکہ بے دلی اور عالم تحیر میں رہا کہ دیدار یار حاصل نہیں ہوا، ورنہ دونوں قسموں میں عمل جوارے مشترک ہے۔
وجہ یہ ہے کہ وجہ معاش اور نماز اور تلاوت اور ذکر عمل جوارح کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بعد حضور نے یہ شعر زبان مبارک پر جاری فرمایا: تائت ابلیس راگر چاشنی بودے عشق در خطا بے اسجدوا بے شک مسلمان آمدے۔ یعنی شیطان کی طاعت میں اگر عشق کی چاشنی ہوتی تو وہ اسجدوا کے خطاب کے وقت ضرور گردن تسلیم کر دیتا۔ اسی اثنا میں قاضی محی الدین کاشانی نے عرض کیا کہ حضور وہ تو عشق و محبت کا مدعی ہے، اور نہ صرف مدعی ہی ہے بلکہ اپنے تئیں عاشق صادق جانتا اور اس کی محبت و دوستی میں مخلص شمار کرتا اور کہتا ہے۔ صدق محبت کے یہ معنی ہے کہ عاشق معشوق کے علاوہ کسی کی تعظیم نہ کرے بلکہ بجز اس کے اور کسی کو موجود نہ جانے، اور جب یہ ہے تو خدا کو چھوڑ کے آدم کو کیوں سجدہ کرنے لگا؟ کاتب حروف عرض کرتا ہے: دعوائے عشق میسنی لاف دروغ میکنی عشق ہما توازو استکار تو نیست جزمنی۔ یعنی تیرا دعوی عشق بالکل دروغ اور جھوٹا ہے، کس لیے کہ عشق تواضع عجز کا نام ہے، اور تیرا کام بجز خودی اور تکبر کے اور کچھ نہیں۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ ملائکہ کو محبت و عشق کا حصہ نہیں دیا گیا ہے اور وہ اس کی چاشنی سے محظوظ نہیں ہوئے ہیں۔ شراب محبت صرف جوہر انسانی کا حصہ ہے، درد کے نام تک سے واقف نہیں، اور جب یہ ہے تو شیطان بدرجائے اولا عشق و درد سے محروم و بے نصیب ہے۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ابلیس ملائکہ کی جنس سے تھا تو بھی اس کا یہ دعویٰ چل نہیں سکتا، کیونکہ ملائکہ عشق و درد سے عاری ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ ابلیس فرشتوں کی جنس میں سے ہے یا جنوں کی، جس میں سے بعض اول بات کے قائل ہیں اور بعض ثانی گئے، لیکن صاف اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ شیطان کا فرشتوں کی جنس میں سے ہونا صحیح نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یعنی شیطان جنوں میں سے تھا، یہی وجہ ہے کہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں علماء کا قدیم سے اختلاف چلا آتا ہے۔ بعض تو اسے جن سے ملائکہ سے بتاتے ہیں اور اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں فَاسْجَدُوا الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، اور کچھ لوگ اس کے جنی ہونے کے قائل ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا، لیکن دونوں استدلالات پر نظر غائب ڈالی جاتی ہے تو ابلیس کا گروہ ملائکہ میں سے ہونا زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آیت فَاسْجُدُوا الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ میں ابلیس کو الملائکہ سے استثناء کیا گیا ہے، اور اصل استثناء میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اور مستثنیٰ ایک جنس سے ہوا کرتا ہے۔ یہی قول منصور کا بھی ہے۔ رہی یہ بات کہ آیت وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنی تھا، تو اس کی تعویل یہ ہے کہ ملائکہ کو بھی جن کہا جاتا ہے، کیونکہ جن اجتنان سے مشتق ہے، اور اجتنان کے معنی پردہ میں ہونے کے ہیں۔ چونکہ فرشتے بھی لوگوں کی آنکھوں سے مخفی اور پردہ میں ہیں، اس لیے انہیں جن کہا گیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتوں کے ایک گروہ کا نام جن ہے۔ محبت اور اس کے غوامض و دقائق۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نے مولانا فخر الدین مروزی کو ایک رکہ بائن مضمون لکھا۔ مولانا فخر الدین کے حالات اور مناقب و فضائل پیچھے اس نقطہ میں نہایت بسط و شرح کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، جہاں یاران اعلیٰ کے فضائل تحریر ہوئے ہیں کہ صحاب طریقت اور ارباب حقیقت کا اس پر اتفاق ہے۔ بشری بناوٹ اور انسانی خلقت سے بڑا مطلوب اور اہم مقصود محبت رب العالمین ہے، یعنی بشر کے پیدا کرنے سے خدا کا بڑا مقصود یہ ہے کہ وہ اسے محبوب رکھے اور اس کی محبت و عشق میں غرق ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذاتی، دوسرے صفاتی۔ ذاتی محبت کسب سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ خدا کا عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، اور صفاتی محبت کسب کو بھی دخل ہے، پس وہ بھی محبت میں بندہ کے عمل اور کسب کو کسی طرح کا تعلق نہیں، البتہ صفاتی محبت میں فی الجملہ دخل ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو جاننا چاہیے کہ محبت حاصل کرنے کا طریقہ ہر وقت اور ہر آن ذکر الہی پر مداومت کرنا ہے، بشرطے کہ خدا کے ماں سوا سے دل فارغ و خالی ہو، اور دوام ذکر کے لیے فارغ البالی شرط ہے،
اور اس فراغ والی کے لیے 4 چیزیں مزاحم و مانع ہیں: خلق، دنیا، نفس، شیطان۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ جو چیز مانع شرط ہے وہ مانع مشروط ضرور ہے۔ بس پہلے مانع یعنی خلق کے دفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذاکر عزلت اور گوشہ نشینی اختیار کرے، اور دنیا کے دفع کرنے کا طریق قناعت و صبر کرنا ہے۔ نفس و شیطان کے دفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساعتاً فساعتاً اور آنن فانن خدا کی درگاہ میں التجا کرے۔ فرماتے تھے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سورج نکلتے وقت فرمایا کرتے تھے، خداوندہ، جس روز محمد کو خدائے محمد کے ساتھ نئی طرح کا قرب و نئی قسم کی طلب حاصل نہ ہو، اس دن کے آفتاب کے نکلنے میں کوئی برکت نہ ہو، پس درگاہ لم جزلی کے محبون اور بارگاہ بے نیازی کے عاشقوں پر واجب ہے کہ ہر روز ایک نئے درد اور نئے سوز کے حاصل کرنے میں کوشش کریں، تاکہ ہر روز ترقی و زیادتی حاصل ہوتی جائے، اور اس ترقی و زیادتی سے بدنی عبادت اور جسمانی طاعت مقصود نہیں ہے، بلکہ نیا عشق، نیا درد، نیا ذوق، نیا شوق مراد ہے، اور درجات مشاہدات کی ترقی دنیا و آخرت میں کوئی حد اور نہایت نہیں رکھتی، اسی طرح قابلیت بھی انتہا نہیں رکھتی۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، از دولت حسنت بمن ارزانی باد، داغی نو سوزے نو درد نو تازہ، یعنی تیری دولت حسن سے مجھے ہمیشہ نیا داغ، نیا سوز، نیا اور تازہ درد میسر ہوتا رہے۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے، درد نو سوز نو و عشق ہر روز، بر جان و دل شکستگانے افزوں باد، از دست خیال تو کے در جان منست، تاروز قیامت دل من پر خون باد، یعنی ہر دن نیا درد اور نیا سوز اور نیا عشق عاشقوں کی جان و دل پر زیادہ ہوں، اور تیرے دست خیال سے جو میرے دل میں ہے قیامت کے روز تک میرا دل پرخون رہے۔ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ہر عضو کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، جب وہ اس کام سے بیکار ہو جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، چنانچہ دل خاص محبت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ولے کے در غم عشقت نسوخت خام بماند، جو مرغ خانگی اندر میان دام بماند، یعنی جو تیرے غم و عشق میں نہ چلا، خام رہا، جیسے خانگی مرغ جال میں مقید رہتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے دل کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، اور تا وقت کہ آدمی خدا کے دربار میں سلامت دل نہ لے جائے گا، اسے کوئی چیز کچھ نفع نہ دے گی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الامن ات اللہ بقلب سلیم، یعنی قیامت کے روز کسی کو مال اور نہ اولاد کام آئے گی، لیکن جو خدا کے پاس قلب سلیم لے کر حاضر ہوا وہ ان چیزوں سے متمتع ہوگا۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے، سلامتی دل عشاق از محبت تست، وگرنہ این دل پر خون چا جائے منزل تست، یعنی عشاق کے دلوں کی سلامتی صرف تیری محبت کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ دل پرخون تیری منزل کا بننے کا ہرگز سزاوار نہیں۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ میں نے محبت کے بارے میں 2 حدیثیں اور 11 کلمے سلطان المشائخ کے کلمے مبارک سے لکھے دیکھے ہیں، چنانچہ اس مقام پر انہیں درج کرتا اور ہر کلمہ کے تحت میں اس کا ترجمہ بھی لکھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، المحبت اثار ما تحب لمن تحب، یعنی اپنے محبوب اور دل پسند چیز کو اس شخص پر فدا اور قربان کر ڈالنا جس سے محبت ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے اس فرمان عظیم الشان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جب تک تم اپنے محبوب چیز کو خرچ نہ کرو گے بلائی کو ہرگز نہ پہنچو گے۔ خواجہ حکیم سنائی فرماتے ہیں، گر بے خواہی کے دوست ماند دوست، آن طلب زو کے تباؤ تالے اوست، آستین گر زہیج خواہی پر، از صدف مشک جوئی و آہ در، یعنی اپنا ظاہر و باطن رضائی دوست میں مصروف رکھ، بلکہ کلیتاً اپنے تئیں دوست کے ہاتھ میں سپرد کر، تاکہ مبانبت و اختلاف اٹھ جائے اور میت حاصل ہو، اور جب میت حاصل ہوئی غرض پوری ہوئی۔ وفیل المحبت المحبت التی تظہر الصادق من الکاذب، یعنی اصل میں محبت
وہ محبت ہے جو مردوں کو نامردوں سے اور سچوں کو جھوٹوں سے ممتاز کر دے۔ یعنی اگر یہ شخص محب صادق ہے تو دوست کی بلا اور اپنی وفا پر صبر کرے گا اور اپنی تمام عمر اسی میں بسر کر دے گا، اور ذرہ برابر دوست کی مطابعت سے تجاوز نہ کرے گا، بلکہ صدق محبت سے اس دروازے کو کھٹکھٹائے گا اور اس حرف پر مستقیم و ثابت قدم رہے گا۔ جب یہ شخص ایسا کرے گا تو اس طرف سے بھی صدق محبت ظاہر ہوگی، اور دم بدم عشق کی نرنگیاں اور عجائبات اس کثرت سے عالم غیب سے ظہور میں آئیں گے کہ ان کی نہایت نہ ہوگی۔ یہ ضعیف عرض کرتا ہے، ہر زبان از درد عشقت ذوقہا گیرم از انکا کین سعادت ہر دمے اس غیب تو نو حاصل است۔ یعنی میں ہر وقت تیرے درد عشق سے اس لیے ذوق و شوق حاصل کرتا ہوں کہ یہ سعادت ہر وقت عالم غیب سے نئے نئے رنگ میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ جو شخص دولت محبت سے ہم آگوش ہونا چاہے تا وقت کے اپنے عزیز جان و تن کو رضائے دوست کے لیے مصیبت و بلا میں نہ رکھ دے، ہرگز اس سعادت کو نہ پہنچے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ 3 شخص متفق ہو کر خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے، ایک قاضی بلخ کا فرزند، دوسرے بلخ کے شیخ الاسلام کا لڑکا، تیسرے ایک درویش۔ یہ تینوں آدمی باہم مل کر زیارت خانہ کعبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں تینوں شخصوں نے دل میں سوچا کہ جب پہلے پہل کعبہ پر نظر پڑے جو اجابت دعا کا وقت ہے، اس وقت ہر شخص کو کیا مانگنا چاہیے۔ قاضی بلخ کے فرزند نے خیال کیا کہ میں بلخ کی قضا مانگوں گا، اور شیخ الاسلام کے لڑکے نے شیخ الاسلامی کی دعا دل میں ٹھانی، لیکن درویش نے دل میں خیال کیا کہ میں خدا تعالیٰ سے اس کی محبت مانگوں گا۔ الغرض جب یہ تینوں کعبہ کے متصل پہنچے اور کعبہ پر نظر پڑی، تینوں شخصوں نے اپنی انہی حاجات کا ذکر کیا جنہیں پہلے سے دل میں جمع رکھا تھا۔ خدا کے حکم و تقدیر سے درویش کے علاوہ دونوں شخص اپنی مراد کو پہنچے اور ان کی دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یعنی قاضی کا فرزند اپنے باپ کی جگہ قضا پر مامور ہوا، اور شیخ الاسلام کا فرزند شیخ اسلامی کے معزز عہدہ سے ممتاز ہوا۔ لیکن درویش کی دعا کا جب کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تو اس نے جناب الہی میں دعا کی، خداوندا، ہم 3 آدمی ایک وقت ایک موقع پر خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے تھے، اور ایک جگہ تینوں نے اپنی اپنی حاجت کی درخواست کی تھی، لیکن تعجب ہے کہ وہ دونوں اپنی مرادوں پر کامیاب ہوئے اور مجھے ابھی تک اپنے حال کی خبر نہیں۔ اسی اثناء میں درویش کو مرض اکلہ حادث ہوا اور روز بروز تکلیف بڑھتی گئی۔ ایک دن اس درویش نے اپنے دل میں کہا، خداوندا، میں نے تو تیری محبت تجھ سے مانگی تھی اور تو نے مجھے یہ زحمت و تکلیف دی۔ اذا بعد ہاتف سے آواز دی کہ یہی زحمت تکلیف ہی تو ہماری محبت کی ابتدا اور بیت عشق کا پہلا دروازہ ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، دری رہ جان بدا یا ترک ماکیر بری در سر بنا یا غیر ماجوئے، یعنی اس راہ میں جان دے یا ہمارا خیال ترک کر، اس رستہ میں سر رکھ دے یا ہمارے غیر کو ڈھونڈ۔ اب میں پھر مقصد اصلی کی طرف رجوع کرتا اور محبت و عشق کی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ اگر یہ مدعی دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے تو ہمیشہ دوست کے مخالف باتیں کرے گا اور اس کے جفا سے بھاگ کر نفاق کی حالت میں زندگی بسر کرے گا، اور ہمیشہ اسی تصور میں رہے گا کہ میں محب اور مقبول خدا ہوں۔ حالانکہ مشائخ رحمہم اللہ نے شقاقت کی ایک یہ بھی علامت لکھی ہے کہ آدمی مبتلا معصیت ہو کر امیدوار ہے کہ میں مقبول خدا ہوں اور اس کا محب و دوست ہوں۔ اذا بعد سلطان المشائخ تحریر فرماتے ہیں، المحبت عدم النوم والعزلت من القوم، یعنی قوم سے عزلت اور گوشہ نشینی اختیار کرنے اور نہ سونے کو محبت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محب صادق کے آگے رات دن یکساں ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ محبوب کی محبت میں مضطرب و بے قرار رہتا ہے۔ شیخ جنید کے پیر خواجہ سری سکتی قدس اللہ سرہم العزیز نے اس بارے میں خوب فرمایا ہے، یعنی نہ تو مجھے دن ہی میں فرحت و راحت ہے، نہ رات ہی کو چین پڑتا ہے، اور جب یہ ہے تو مجھے رات کے بڑھنے گھٹنے سے کچھ پرواہ نہیں، بلکہ جب ذرا غور سے دیکھا جاتا ہے تو مشتاقوں کے مشاہدات کی ترقی اور محبوں کے درجات کی تحصیل اور ان کے راز و نیاز اور ذوق و گریہ کو رات سے زیادہ تعلق معلوم ہوتا ہے۔ بس جو شخص اس قسم کی نعمتوں کا امیدوار ہوا، اسے کب نیند آ سکتی ہے اور کس پہلو پر قرار و چین آ سکتا ہے؟ امیر خسرو کہتے ہیں،
خواب ز چشم من بشد چشم تو بست خواب من تاب نمانند در تنم زلف تو برد تاب من. یعنی میری آنکھ سے نیند جاتی رہی اور تیری امید و انتظاری نے میری نیند کو کھو دیا. میرے جسم میں توانائی نام کو باقی نہیں رہی اور تیری زلف میری تاب لے گئی. الغرض جب محب صادق کا کام اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا باطن ہمیشہ بے قرار اور ظاہر حسن اخلاق سے آراستہ ہوتا ہے اور چہرہ سے بشاشت و شادمانی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. یہی مقام حقیقت عزلت کا ہے، کیونکہ خلق سے منہ موڑ کر مشغول بحق ہونے کو عزلت کہتے ہیں اور وجود خلق سے مشغول بحق ہونا حقیقت عزلت ہے. لیکن یہ مرتبہ انبیاء اور اولیاء کا ہے. کاتب حروف کہتا ہے بردر دل رشتہ اینک پرداداری میں کنم تابجو سلطان عشقت کس نے آئد اندرو. یعنی محبت ایک ایسا پرندہ ہے جو دلوں کے دانوں کو چن لیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس وقت محبت دل میں متمکن ہو جاتی ہے تو اس پرندہ کی روزی مغز دل ہو جاتی ہے. پھر جس قدر وہ پرندہ اشتیاق کی چونچ سے مغز دل کو اٹھاتا ہے، مشاہدات کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں اور محبوب کا جمال و کمال و مبدم جلوہ گری کرتا ہے. یہ ضعیف عرض کرتا ہے بخوبی در جہان چودو دگر نیست قدامی دیدہ کز عشق تو تر نیست عجب مرگیست آن توتی عشقت کہ قوت او بجز خون جگر نیست. یعنی حسن و خوبصورتی میں تجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو تیرے عشق سے تر نہیں. تیرا توتی عشق ایک ایسا عجیب و غریب مرغ ہے جس کی خوراک بجز خون جگر کے اور کچھ نہیں. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں دو بندوں میں خاص خدا کے لیے محبت ہوگی اور ان میں سے ایک شخص مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوگا تو حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے روز ان دونوں شخصوں کو جمع کر دے گا تاکہ باہم ایک دوسرے کی ملاقات سے محسوس ہوں. اس بعد ارشاد خداوندی ہوگا کہ اس وقت جو تم دونوں ایک دوسرے کی ملاقات سے مشرف ہوئے یہ تمہاری اس محبت کا ثمرہ ہے جو دنیا میں خاص میرے لیے رکھتے تھے. کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو یہ صادر ہوا ہے تو اس سے پوری امید بنتی ہے اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب مخلوق کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ دو محبت کرنے والے کل قیامت کے روز ایک جگہ جمع ہوں گے اور یہ محبت ایک دوسرے کی شفاعت کا سبب ہوگا، تو جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ محبت میں قدم رکھے گا اور اس راستہ میں سالک ہوگا اور صدق کے راستے کے ساتھ اس نازک راہ میں قدم ڈالے گا، امید ہے کہ اپنے مقصد اصلی پر کامیاب ہوگا اور اس محبت کے بڑے بڑے نتیجے دیکھے گا. سلطان المشائخ نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الحدیث یعنی جو لوگ باہم خدا رسول کے لیے محبت و الفت رکھتے ہیں وہ قیامت کے روز سرخ یاقوت کے ایک ایسے ستون پر ہوں گے جس کے کنارے پر 70,000 بالا خانے ہوں گے. جب یہ لوگ بہشتیوں کو جھانک کر دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی درخشانی اہل بہشت کو اس طرح روشن و منور کر دے گی جس طرح خورشید سے اہل دنیا روشن ہوتے ہیں. اور اس وقت بہشتی لوگ کہیں گے کہ اے فرشتو ہمیں ان لوگوں کے دروازہ تک پہنچا دو جو باہم دوستی رکھتے تھے اور صرف خدا کے لیے رکھتے تھے تاکہ ہم ان کے جمال جہاں آرا کو سیر ہو کر دیکھیں. الغرض جب اہل بہشت ان کے جمال و خوبصورتی کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. خدا کے لیے دوستی کرنے والوں کے جسم میں حریر اور نہایت بیش قیمت ریشمی لباس چھپائے ہوئے ہوگا اور چاروں طرف سبز حریر کا فرش بچھا ہوا ہوگا. یہ لوگ اس پر نہایت ناز و نعمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور فرشتے با آواز بلند کہہ رہے ہوں گے. یعنی وہ لوگ ہیں جو خدا کے لیے باہم محبت رکھتے تھے. سلطان المشائخ نے فرمایا کہ یعنی محبت حب سے مشتق ہے اور حب 2 حرفوں سے مرکب ہے، ایک ہے سے جو روح کا پہلا حرف ہے، دوسرے بے سے جو بدن کا اول حرف ہے. مطلب یہ کہ دوستی جان و تن سے برآمد ہوئی ہے. یعنی محب کو چاہیے کہ من سے محبوب کی خدمت کرے اور اس کے فرمانوں احکام کو نہایت خوش دلی سے بجا لائے اور جان سے اس میں اخلاص کرے. کاتب حروف نے ان دونوں حرفوں کے مضمون پر ذیل کی ربائی عرض کی ہے. یعنی میں نے اس کی خدمت میں جسم و جان قربان کر ڈالی اور اپنے درد کا علاج دوست کی دوا سے کیا ہے.
دوستوں کے پاؤں کے نیچے میں نے اپنے تئیں ڈالا اور کافر کیش نفس کو اب مسلمان کیا۔ یعنی جو شخص خدا کو دوست رکھتا ہے اسے لوگ نہیں پہچانتے، اور اس کی مستحق وہ حدیث ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے حکایت کی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، میرے دوستوں کو بجز میرے اور کوئی نہیں پہچانتا، اور یہ مرتبہ اولیاء اللہ کی کمالیت کا ہے۔ خواجہ اویس کرنی جو اجلائے تابعین اور اس قوم کے سردار اور تاج ہیں، فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے اپنی محب کا مرتبہ اور قدر و منزلت دنیا میں مخفی و مستور رکھا تو آخرت میں بھی پوشیدہ رکھے گا۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب بہشتی بہشت میں داخل ہو چکیں گے تو جناب سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محل رفیع سے نکل کر باہر تشریف لائیں گے، اور اس طرح تشریف لائیں گے کہ گویا کسی کو ڈھونڈتے ہیں۔ فرمانے خداوندی پہنچے گا کہ تم کسے تلاش کرتے ہو؟ حضور فرمائیں گے اویس کرنی کو آواز آئے گی کہ جس طرح دنیا میں تم انہیں نہ دیکھ سکے یہاں بھی نہ دیکھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے خداوندہ وہ ہیں کہاں؟ ارشاد ہوگا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ حق تعالیٰ اویس کرنی کی صورت میں 1000 فرشتوں کو پیدا کرے گا تاکہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ ان کے ہمراہ ہو کر ارصاد قیامت میں آئیں اور بہشت میں چلے جائیں، اور کوئی مخلوق ان سے واقف نہ ہو۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ جو محبان درگاہ الہی کے بادشاہ اور سرتاج تھے، اگرچہ آپ کی محبت ایک عالم پر آفتاب کی طرح روشن و حویدہ تھی، اور حضور کی ذات مبارک جو محبت کی مجسم تصویر تھی اہل جہان پر ظاہر تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی عظمت اور جلال کو تاہ نظروں کی آنکھوں سے پردہ کرامت میں مستور رکھا تھا، یہاں تک کہ ہر شخص نے اگرچہ اپنی قابلیت کے موافق اس راہ میں قدم رکھا اور آپ کی محبت میں شور و شگب آسمان پر پہنچایا، مگر آپ کا جمال و کمال کما حق کو نہ پایا۔ شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی میوہ مقصود کا درخت اس وجہ سے زیادہ اونچا ہے کہ ہم جیسے کوتاہ ہمتوں کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے، یعنی خواجہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ قدیم دوستی کی محافظت کو دوست رکھتا ہے۔ الستو بربکم کی محبت ہوا نفسانی کی اتباع اور شیطانی القاء کی وجہ سے پردہ حجاب میں ہے، جیسا کہ حضرت سلطان المشائخ کی در افشان زبان پر جو ایک مرتبہ ذیل کی بیعت گزری، اس سے یہی مضمون پیدا ہوتا ہے، یعنی جس نافع کی تو تلاش میں ہے وہ تیرے پاس تیری ہی کملی میں ہے، لیکن تو اپنی سیاہ کاری کی وجہ سے اس کی خوشبو نہیں سونگھتا ہے، مگر جب محب اپنے دل کے آئینہ کو محبت کی سائیکل سے روشن و منور کرتا ہے تو الستو بربکم کی محبت کا آفتاب اس کی روح کی تابدان سے طلوع کرتا اور عالم مشاہدات میں جلوہ گری کرتا ہے، اور آدمی اس مرتبہ پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک راہ خدا تعالیٰ میں پورا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب تک کسی کے کمال پر تمام ساکنان زمین اور باشندائے آسمان شہادت نہیں دے لیتے، وہ شخص ہرگز ولایت حق کا مستحق نہیں ہوتا۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک شخص نے خدا تعالیٰ کی محبت کی درخواست کی، اور جب بہت الہا کیا تو جواب پایا کہ فرشتے تیرا معاملہ لکھتے اور تیرے سامنے رکھتے ہیں، مگر تو اس میں دیکھتا نہیں، اگر دیکھ لیتا تو ہماری محبت کی تمنا نہ رکھتا۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ سلطان المشائخ کے اس فرمان کی یہ معنی ہے کہ جب تیرا باطن قدورات بشریہ کے ساتھ آلودہ ہے اور تیرے چہرے کو خواہش کی غبار نے چھپا رکھا ہے تو اچھی طرح معلوم کر لے کہ ایسی جگہ بادشاہوں کے مقام کے لائق نہیں ہے۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے، اور ان مذکورہ آفات کے دفع کرنے کے لیے جو مجرب اور مفید نسخہ تجویز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے بخشوع و خضوع التجا کرے اور آنن فانن مشغولی باطن میں مصروف ہو، جیسا کہ سلطان المشائخ قدس اللہ سرا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے معدہ میں درد ہو تو دوا کھائے، امید ہے کہ مفید مؤثر پڑے گی، بخالف اس شخص کے کہ درد تو معدہ میں ہو اور دعا کا لیپ ظاہری جسم پر کرے۔ واضح ہے کہ ظاہر جسم سے دوا کیا اثر کرے گی۔ یہی مثال بائینہ درویشوں کے مراقبہ دل کی ہے، جو محبان خاص کا خاصہ اور عاشقوں کا وظیفہ ہے، اور جسے وہ تمام عبادات پر
मुकद्दम रखते हैं। या यूं समझना चाहिए कि एक शख्स बड़े वसी और लकोदक जंगल को साफ करना चाहता है और सिर्फ अपने हाथ से इस मुश्किल काम को अंजाम देना चाहता और तमाम दरख्त काटने में मशगूल होता है। जाहिर है कि इस शख्स को बहुत दिन गुजर जाएंगे और गर्ज हासिल ना होगी। हाँ, अगर दफातन जंगल में आग लगा देगा तो वो दरख्त बहुत थोड़े अरसा में जल जलाकर खाक हो जाएंगे और तमाम जंगल साफ हो जाएगा। यही कैफियत बाइनाए मशगूली बातिन की है कि सालिक के दिल में यकबार की आतिश मोहब्बत भड़क उठती है और उसके तमाम अखलाक रजीला और आदात ज़मीमा उस आग से जलकर खाक हो जाते और खातिर खा सफाई पैदा हो जाती है। उस वक़्त सालिक इस बात के लायक व सजावार होता है कि मोहब्बत खुदावंदी के मैदान में कदम रखे और इस सफाई की बदौलत मोहब्बत के खुले मैदानों में तरक्की करे। यानी लोगों ने याह्या बिन मुआज राजी से पूछा कि बंदा दोस्ती की हलावत को कब पहुंचता है। फरमाया कि जबकि उस पर जफा, जुल्म, शुक्र और फिक्रे तंगी, शहद और रंज चौहारे की मानिंद हो जाए। उस वक़्त जनाब सुल्तान मुशाइख की ज़ुबान मुबारक पर यह बैत जारी हुई, यानी जो शख्स हमारी यारी व मददगारी ना करे खुदा उसका यार हो, और जो हमें रंज दे उसे बेइंतहा राहत पहुंचे। जो कोई दुश्मनी की वजह से हमारी राह में कांटे बिछाए उसके बागे उम्र से जो फूल खिले बेखार हो। वल फक्र उसला का मतलब यह है कि इफलास व तंगी की सख्ती उसके नज़दीक शहद जैसी मालूम हो, यानी अपनी जाती नफा फक्र ही में देखता है। बंदा ज़ईफ अर्ज करता है, यानी जब तक तुझे फक्र इफलास पसंदीदा ना होगा, इश्क को तुझे कुछ सरोकार ना होगा। बादशाह सिर्फ माशूक के सामने सिर्फ यही आजिज़ियो जारी करनी चाहिए। और वल खुज़ने रुतबा का ये मतलब है कि गमो अंदो चुआरे के मानिंद लजीज और खुशगवार गज़ा के कायम मुकाम हो। जैसा कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहाल ने उनसे कहा कि आओ मैं तुम्हारी आंखों में सुरमा डालूं ताकि दर्द जाता रहे और खल्क को देख सको। इसके जवाब में शिपली ने फरमाया कि ए कहाल, तू मेरे पास आ कि तेरी आंख में सलाई डालूं ताकि तू अंधा होकर बैठे और खल्क को ना देख सके, बजाय इसके हक को देखे। एक शेख ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं आपको दोस्त रखता हूं। फरमाया, मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स खुदा को छोड़कर मुझे दोस्त रखे। वजह यह है कि मेरे वालिद ने जब मुझे दोस्त रखा तो उनकी दोस्ती ने मुझे कुएं में डाला। अजीज की औरत ने मुझे दोस्त रखा तो उसकी दोस्ती ने मुझे साल हा साल कैद खाना में रखा। यानी मैंने एक शख्स को बर्फ में सोता देखा, उससे दरियाफ्त किया कि बर्फ में क्यों कर सोता है और इस ठंडक में तुझे किस तरह चैन पड़ता है। उसने जवाब दिया कि जिस शख्स को खुदा ताला की मोहब्बत अपनी तरफ मशगूल कर लेती है उसमें गर्मी और सर्दी जरा असर नहीं करती। सुल्तानुल मुशाइख फरमाते थे कि ख्वाजा अहमद मशूक ऐन चिल्ले के जाड़े में अपने मुकाम से निकलकर बाहर आए और बहते दरिया में कूद पड़े। बहते बहते मौजूद हल्का में पहुंचे और यहां ठहरकर जनाबे इलाही में दुआ की, खुदावंदा जब तक तू मुझे ये मालूम ना करा देगा मैं कौन हूं, यहां से हरगिज ना निकलूंगा। आवाज आई, तू वो शख्स है कि कल कयामत के रोज बहुत से गुनाहगार आदमी तेरी शफात के सबब दोज़ख से खुलासी पाएंगे। शेख अहमद ने दोबारा अर्ज किया कि मैं इस पर इक्तिफा नहीं करता, मुझे ये मालूम करा देना चाहिए कि मैं कौन हूं। आवाज आई कि हम हुक्म कर चुके हैं कि तमाम दरवेश और आरिफ हमारे आशिक हैं और हम तेरे। ये बात सुनकर ख्वाजा अहमद दरिया से निकलकर बाहर आए और शहर की तरफ रवाना हुए। फिर तो ये कैफियत थी कि जो शख्स सामने से आता था वह आवाज़ें बुलंद कहता था, अस्सलामु अलैका या अहमद माशूक। हाज़रीन मजलिस में से एक शख्स ने हज़रत सुल्तानुल मुशाइख से अर्ज किया कि हज़रत वो नमाज नहीं पढ़ते थे। फरमाया, हाँ नमाज के पाबंद न थे। जब बहुत से लोगों ने बाइसरार कहा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, फरमाया नमाज पढ़ने को तैयार हूं लेकिन सूरह फातिहा ना पढ़ूंगा। लोगों ने कहा कि वो नमाज सीख गया जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। जवाब दिया कि अच्छा सूरह फातिहा भी पढ़ूंगा लेकिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन ना पढ़ूंगा। हाज़रीन ने कहा कि नहीं ये भी पढ़ना होगा। गर्ज के बहुत गुफ्तो शनीद के बाद नमाज के लिए खड़े हुए और सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन पर पहुंचे तो उनके एक एक उज़व के हर रोंगटे के नीचे से खून जारी हो गया। उस वक़्त अपने हाज़रीन जलसा की तरफ
متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں حائضہ عورت ہوں اور حائضہ کو نماز پڑھنی درست نہیں۔ یہ حکایت بیان کر کے جناب سلطان المشائخ نے فرمایا، ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے خواجہ احمد غزالی سے سنا، قیامت کے دن سارے صدیق تمنا کریں گے کہ کاش ہم خاک ہوتے اور کسی دن خواجہ مشوق اس پر قدم مبارک رکھ کر چلتے۔ یعنی ایک حکیم کا قول ہے کہ کسی دل کے نزدیک جائز نہیں ہے، اور نہ ترکیب توا میں، نہ قیاس میں، نہ وہم میں، نہ حس میں، نہ ممکن میں، نہ واجب میں درست ہے کہ تو کسی شخص کو دوست رکھے اور محبوب کا تیری طرف میل و خواہش نہ ہو۔ شیخ سعدی کیا خوب فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے، القلوب مع القلوب فن شاہد، یعنی دلوں کو دلوں کے ساتھ کشش ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ اس کلام کے مطابق ہے جو سلطان المشائخ نے سالکوں کے جواب میں فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں نے حضور سے دریافت کیا کہ محب کا قلق و اضطراب محبوب پر کس طرح روشن و ہویدا ہوتا ہے۔ سلطان المشائخ نے فرمایا، اس وجہ سے کہ دونوں کے دلوں میں ایک طرح کی کشش پیدا ہو جاتی ہے اور محبوب کی طرف سے ایک خاص قسم کی کشش ظہور میں آتی ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کا بیان ہے، ابتدائے حال میں تمام روحیں ایک ہی تھی، بعد کو تعدد اشخاص کی وجہ سے متعدد ہو گئیں۔ یعنی دوستان خدا میں سے ایک دوست سے کسی نے پوچھا کہ اگر خدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے تجھے دوزخ میں ڈال دے تو تو کیا کرے گا؟ کہا، دوزخ کے 7 طبقوں کا طواف کر کے کہوں، ھذا جزا، یعنی اس شخص کا بدلہ ہے جو اس کو دوست رکھتا ہے، یعنی تیری دوستی نے مجھ پر خواب حرام کر دیا ہے اور میری خون ریزی حلال کر دی ہے۔ یہی کیفیت دوست کی شریعت میں تحریم و تحلیل کی ہے۔ پس میرے دوست یعنی اس کے خیال و جمال نے میرے ساتھ شباشی کی۔ اس کا سومیہ میری آنکھ اور سومیہ کا راہب میری آنکھ کی پتلی تھی، اور آنسو جو میری آنکھوں سے ٹپکتے ہیں اس سومیہ کی کندیل تھی۔ یعنی جب لیلا نے انتقال کیا تو مجنو لیلا لیلا کہتا ہوا ہر طرف دوڑتا پھرا اور لیلا کی قبر ڈھونڈنے لگا اور ہر قبر کی مٹی اٹھا کر سونگنے لگا، یہاں تک کہ لیلا کی قبر پر پہنچا اور لیلا کی خوشبو سے اس کی قبر پہچان کر زاروں قطار رونے لگا اور انتہائی گریہ میں شعر مذکور پڑھتا جاتا اور قبر کا طواف کرتا جاتا تھا۔ اس وقت لیلا نے زبان سے اس بیت کے ساتھ جواب دیا۔ اس بات مجنون نے تھوڑی سی خاک لیلا کی قبر سے اٹھا کر سونگی اور فوراً جان دے دی۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے روز بارگاہ خداوندی سے فرمان ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں ہماری محبت کا دعویٰ کرتے تھے سب کو حاضر کیا جائے۔ فرشتے فوراً اس کی تعمیل کریں گے اور اس قسم کے سب لوگوں کو حاضر دربار کریں گے۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو حکم ہوگا کہ جو لوگ ہماری محبت لیلا مجنون کی محبت سے کم رکھتے تھے انہیں عرصات قیامت میں سزا دو۔ حضور یہ بھی فرماتے تھے کہ جب لوگوں نے مجنوں کو خبر دی کہ لیلا مر گئی تو اس نے نہایت حسرت ناک لہجہ میں کہا، افسوس، میں ایسے شخص کو کیوں دوست رکھتا ہوں جس پر موت طاری ہوتی ہے۔ یعنی اصل میں معتبر خدا تعالیٰ کی محبت ہے جو ازل سے ابد تک دائم و قائم ہے۔ اس بات فرمایا کہ اسی مضمون کے مناسب ایک بیت جناب شیخ شجوع العالم فرید الحق والدین قدسرہ العزیز کی زبان مبارک سے جاری ہوئی تھی۔ یعنی جب خدا تعالیٰ بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اسے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ سلطان المشائخ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے ایسے آدمی گزرے ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانہ میں نہایت ناشائستہ اور کبھی کام کیے ہیں، لیکن آخر کار عنایت ازلی ان کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ تمام نازیبا اور برے کاموں سے باز آ گئے۔ اس کے بعد زبان مبارک پر یہ بیت جاری ہوئی۔ پھر فرمایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مالک بن دینار نے ایک جوان کے لیے بد دعا کرنی چاہی جو ان کے ہمسایہ میں رہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی اس نے آپ کو ستایا تھا۔ جب آپ نے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو حاتف نے آواز دی، یعنی اے مالک، اس نوجوان کے لیے بد دعا مت کر کیونکہ یہ ہمارے دوستوں میں سے ایک مخلص دوست ہے۔ مالک بن دینار یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور نہایت ندامت و شرمندگی کے ساتھ اپنے ارادہ سے باز آئے۔ صبح ہوئی تو اس جوان کے مکان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ جوان نے دریافت کیا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ فرمایا معذرت کے لیے، چونکہ جوان نے بھی شب کو ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا تھا
لہٰذا اپنے اہل خانہ کو رخصت کرنے کے لیے گھر میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر آ کر کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ شہر میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر صحرا کی طرف متوجہ ہوا۔ مالک بن دینار کا بیان ہے کہ میں نے ایک عرصہ کے بعد اس جوان کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیاء حق کے آثار نمایاں طور پر اس کی پیشانی سے ظاہر تھے اور خدا کے دوستوں کی علامت اس کی پیشانی سے چمک رہی تھی۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ اس جوان نے ابتدائی زمانہ میں محبت کی چاشنی چکھی تھی اور عشق کی بو اس کی حیات میں خمیر کرتی گئی تھی۔ وہی ابتدائی چاشنی اس سعادت کے باعث ہوئی اور محبت کی برکت سے گزشتہ زمانہ کی بے عنوانیاں اس کے حق میں مضرد ثابت نہیں ہوئی۔ مولانا حسام الدین ملتانی نے، جو حضرت سلطان المشائخ کے معزز خلیفہ تھے، ایک دفعہ فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے اندازہ کے موافق خدا تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے اور اپنے حوصلہ سے باہر ہرگز قدم رکھنا نہ چاہیے۔ اور جب یہ ہے تو خدا تعالیٰ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک کوئی شخص مقامات میں خوب مستقیم اور ثابت قدم نہ ہو، اسے خدا تعالیٰ کی محبت کی درخواست کرنا نہایت دشوار و محال ہے۔ جب یہ بات جناب سلطان المشائخ کی گوش مبارک میں پہنچی تو فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندہ کو ہر وقت خدا تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنی چاہیے اور ذیل کی دعا ہمیشہ بکثرت پڑھنی چاہیے، یعنی خدا تعالیٰ میں تجھ سے تیری دوستی کی درخواست کرتا ہوں اور اس شخص کی دوستی مانگتا ہوں جو تجھے دوست رکھتا ہے، اور اس کام کا سوال کرتا ہوں جو تیری دوستی کی طرف پہنچا دے۔ خدایا تو اپنی دوستی کو میری ذات، میرے خویش و اقربا، میرے مال کی نسبت ٹھنڈے پانی سے میری طرف دوست تر کر دے، یعنی جس طرح بیاس سے لوگ ٹھنڈے پانی کو دوست رکھتے ہیں، اسی طرح میں تیری محبت کو دوست رکھنے لگوں۔ یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اور میں نے شیخ الاسلام شیخ معین الدین سنجری کے ملفوظات میں لکھی دیکھی ہے۔ شبلی سے لوگوں نے دریافت کیا کہ محبت غالب ہے یا شوق؟ جواب دیا، محبت، چونکہ شوق محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اشتیاق اور شوق کا بیان۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے تھے، من اشتاق اللہ اشتاق علی کل شیء، یعنی جو شخص خدا کا مشتاق ہوتا ہے اس کی ہر چیز مشتاق ہوا کرتی ہے۔ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اے داؤد، بنی اسرائیل کے نوجوانوں سے کہہ دو کہ تم اپنی جانوں کو میرے غیر کی طرف کیوں مشغول کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارا مشتاق ہوں، اور جب یہ ہے تو یہ جفا و ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ شیخ ابو القاسم کشیری اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ جب اشتیاق کی آگ مشتاق کے باطن میں بھڑک اٹھتی ہے تو اس نور کی روشنائی سے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب چمک اٹھتے ہیں، اور جو دل کے نور الہی سے منور ہوتا ہے حضرت ذوالجلال کا مشتاق ہو جاتا ہے، اس وقت رب العزت اس شخص کو تمام ملک و ملکوت پر جلوہ دیتا اور کنین میں منادی دیتا ہے کہ جس قوم کے دل ہمارے نور اشتیاق سے منور ہوئے ہیں اور وہ ہماری بارگاہ کے مشتاق ہیں، تم گواہ رہو کہ میں ان سے زیادہ ان کا مشتاق ہوں۔ اولیاء اللہ میں سے ایک شخص نے کیا خوب کہا ہے، یعنی خدا کے نزدیک شوق اور پسندیدہ اشتیاق سے اعلیٰ درجہ کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے جناب سلطان المشائخ کی کلمہ مبارک سے لکھا دیکھا ہے، یعنی مومن کے لیے 10 نور ہیں: نور روح، نور عقل، نور معرفت، نور علم، نور یقین، نور توفیق، نور بصر، نور حیا، نور محبت اور نور شوق، یعنی اے میرے سردار، مجھے تیرے چہرے کے رخساروں کا بالکل ایسا ہی شوق ہے جیسے بیمار کو عافیت کے دروازہ کا۔ عشق کا بیان۔ سلطان المشائخ قدس العزیز فرماتے تھے، یعنی عشق محبت کی آخری سیڑھی اور محبت عشق کی پہلی چوکھٹ ہے۔ فرماتے تھے کہ عشق عشقہ سے مشتق ہے اور عشقہ ایک قسم کے گھاس کا نام ہے جو باغ میں اگتی ہے اور بیل کی طرح درخت پر چڑھتی ہے۔ اول اپنی جڑ زمین میں سخت اور مستحکم کرتی ہے، پھر شاخوں پر چڑھ کر سارے درخت کو لپیٹ جاتی ہے اور درخت کو اس طرح شکنجہ میں کھینچتی ہے کہ اس کی رگوں میں ذرا بھی تری اور نمی باقی نہیں چھوڑتی۔ تھوڑے دنوں میں اسے بالکل خشک کر دیتی ہے
اور جو ہوا، پانی اور ترائی ساتھ لے کر اس درخت تک پہنچتی ہے اسے غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ درخت چند روز میں سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے اور کھوکھلا ہو کر ایک دن دھڑام سے گر پڑتا ہے۔ اسی طرح عشق جب آدمی کو لپیٹتا ہے تو پھر اس سے جدا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کی انسانیت کو باطل کر کے چھوڑتا ہے۔ جس طرح اشکا گاس درخت پر لپٹ کر اسے خشک کر دیتی ہے، اسی طرح عشق آدمی کو سکھا کر کانٹا کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ میں سے ایک ولی نے فرمایا، حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ کے کلمہ مبارک سے لکھا دیکھا ہے کہ فرماتے ہیں، جب مخلوق کا عشق عاشق کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو یہیں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم کے عشق کا کیا اثر پیدا ہوگا۔ اس لیے مناسب ہے کہ جہاں تک بن پڑے تم اس دروازہ کی کنڈی ہلاؤ۔ اگرچہ مشائخ نے بیان کیا ہے کہ عشق وہبی ہے نہ کسبی، یعنی عطیہ خداوندی ہے، تعلیم اور سیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا، لیکن آدمی کو اس میں جہد و اجتہاد اور سعی و کوشش کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یعنی بغیر عشق کی یہ دنیا سے اٹھ جانے والے پر سخت افسوس ہے۔ جب تک دم باقی ہے دم بھر کے لیے بھی اس میں کوشش کرو۔ خواجہ حکیم سنائی کہتے ہیں، الغرض انسان کو چاہیے کہ اس کوچہ سے غافل نہ رہے۔ عاشقان خدا کی خاک پاک کو آنکھوں کا سرما اور عاشق صادق کے دامن کو نہایت کوشش سے پکڑنا چاہیے۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے ہیں، یعنی کسی عاشق کے فتراک کو مضبوطی سے پکڑ لے، اگر ایسا کرے گا تو جہانگیر تیغ جمال چمکائے گا۔ ذیل کی بیت بھی جو شیخ ابو سعید ابو الخیر کی تصنیف سے ہے، حضور کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھی۔ اگر اس پر عمل درآمد ہوگا تو عاشقان الہی کے گلستان عشق کی معطر کن خوشبو تم بیچاروں کے دلوں کی کلی کو شگفتہ کرے گی۔ امیر خسرو ترک کیا خوب کہتے ہیں، یعنی جب صبا تیری خوشبو لائی تو خسرو کا دل تر و تازہ ہو گیا اور اس طرح کھل گیا کہ کسی باد صبا سے کبھی کوئی پھول ایسا نہیں کھلا۔ اسلام سلطان المشائخ تریر فرماتے ہیں کہ تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قصہ جو زینب بنت حجش کے ساتھ پیش آیا اور جو روح الارواح میں نہایت بست و شرح کے ساتھ لکھا ہے دیکھنا چاہیے۔ اس سے خود معلوم ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے عاشق کے بارے میں کیسے کیسے احسان و کرم کیے اور کس کس طرح کی ترغیبیں دی ہیں۔ اللہم ارزقنا حلاوت الحب فی محبت اللہ۔ اس قصہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں آسمانوں پر تشریف لے جانے لگے تو دنیا ایک غدار لباس و زیور سے خوب آراستہ و پیراستہ ہو کر آپ کے سامنے آئی اور کہا، اگر سید عالم مجھے ایک بار دیکھ لیں تو میرا سارا عیب ہنر سے بدل جائے اور زہر شکر ہو جائے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حقیر و کمینہ دنیا، یہ کیسی خام تما ہے۔ اس رات میں فردوس اعلیٰ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہمارے سراپردائے عزت کے گرد پھر سکے۔ اے درویش، عجیب بید خداوندی ہے کہ معراج کی رات کو ملک ملکوت کی زینت حضور کو پیش کی گئی ہے، لیکن آپ نے ذرا التفات نہیں کیا اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لیکن جب زید کے گھر میں تشریف لے گئے تو عجیب و غریب شور پیدا ہوا۔ کلبی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کی زیارت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ زینب بنت حجش جو زید کی منکوحہ تھیں، ان پر آپ کی اتفاقیہ نظر پڑ گئی۔ اس وقت کھڑی ہوئی تھیں۔ حضور کو ان کا اس طرح کھڑا ہونا بہت پسند آیا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، سبحان اللہ مقلب القلوب۔ زینب ان لفظوں کو سنتے ہی فرش پر بیٹھ گئیں۔ جب زید گھر میں آئے تو زینب نے ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ زید یہ واقعہ معلوم کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا، مجھے حکم دیجئے کہ زینب کو طلاق دوں، کیونکہ وہ نہایت متکبر عورت ہے اور زبان پر جو الفاظ آتے ہیں میری نسبت استعمال کرنے میں خوف نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، امسک علیکا زوجک، یعنی زید تم اپنی بیوی کو اپنے پاس ٹھہرائے رکھو، طلاق نہ دو۔ لیکن آپ کے دل مبارک میں اس کے علاوہ اور جواب تھا جسے آپ نے زید پر ظاہر نہیں کیا بلکہ مخفی رکھا، مگر حق تعالیٰ نے اسے برملا کر دیا اور کھلم کھلا صاف بیان کر دیا۔ پھر اس میں علماء کے مختلف قول ہیں۔
ایک یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دلی ارادہ کو زید سے اس لیے مخفی رکھا کہ جب زید زینب کو طلاق دے دے تو میں اسے اپنے نکاح میں لے آؤں گا، پھر ظاہر کرنے کی کیا حاجت۔ دوسری یہ کہ خدا تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اول ہی وعدہ دیا تھا کہ زینب بنت حجش آپ کے سلسلہ ازدواج میں داخل ہوں گی، مگر چونکہ آپ کو لوگوں کے طعن و تشنیع کا خوف تھا اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ میں زینب کو نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ اس پر خداوندی حکم ہوا، یعنی خدا سے ڈرنا چاہیے اور وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ الغرض جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو حضور نے زید کو بلا کر فرمایا، جاؤ زینب کو بلا لاؤ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ ہم نے زینب کو تیری تزویج میں دے دیا ہے۔ زید گئے اور دروازہ کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ حضرت زینب بولی، کون ہے؟ جواب دیا، میں زید ہوں۔ زینب نے کہا کہ جب تو مجھے طلاق دے چکا ہے تو اب کیا چاہتا ہے؟ کہا، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ زینب نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرحبا۔ اس بعد زینب سجدہ شکر بجا لائیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت زینب آخر عمر تک تمام ازواج مطہرات پر اس بات کا فخر کرتی رہیں کہ تمہیں تمہارے باپوں نے حضرت کے نکاح میں دیا ہے اور مجھے حق تعالیٰ نے آپ کی تزویج میں دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کے گھر تشریف لائے اور زینب پر آپ کی نظر پڑی، اور یہ پہلی نظر تھی جس پر آدمی کا مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اس پہلی ہی نظر میں آپ کے صبر کا خرمن برباد ہو گیا۔ اسی وقت غیب سے ندا ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری یہ نظر جو ہمارے غیر پر پڑی ہے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس خطرہ کو تمہارے سراپردہ دل کے میدان میں اور آنکھ سے اٹھا لیں، لیکن چونکہ اس میں راز اور لطیفہ ہے اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے، اور لطیفہ یہ ہے کہ اس میں مفلسوں اور شکستگوں کا دل خوش کرنا منظور ہے، تاکہ وہ اس واقعہ کو یاد کر کے کہیں، جب پیغمبر علیہ السلام باوجود جلالت رسالت اور قوت نبوت کے اپنے دل کی نگرانی نہ کر سکے تو بیچارے غریبوں سے کم ہو سکتا ہے کہ دل و دیدہ کی نگہداشت کر سکے، جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، یعنی خوبصورت لوگوں پر نظر کرنا قدیم رسم ہے، کچھ میں نے ہی یہ بدعت دنیا میں ایجاد نہیں کی ہے۔ حدیث عشق کو ظاہر کرنا گناہ ہے، لیکن سب سے پہلے حوا اور آدم سے گناہ ظہور میں آیا۔ اگر پرہیزگاری کا دعویٰ کیا جائے تو ہم اسے کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میری طبیعت کا میلان کسی طرف نہیں ہے تو ہم اسے کبھی تسلیم نہ کریں گے۔ کاتب حروف نے ایک عزیز مسافر سے سنا ہے کہ تبریز میں ایک دیوانہ تھا، اس کی عادت تھی کہ جب کسی خوبصورت آدمی کو دیکھتا ٹھہر جاتا اور گور کر دیکھتا، اور جب اس کے رخ دل فریب کو ایک نظر دیکھ چکتا تو روتا ہوا وہاں سے گزر جاتا۔ یعنی یہ کیسی نظر تھی جس نے مجھے خون خون رلایا، اور یہ کیسا نمک تھا جس نے میر زخم میں ٹھیسیں لگا دی۔ یہ بیت بھی اسی عاشق صادق کی ہے، ذیل کا قطع بھی اسی صاحب دل کا ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری غرض صنعت خدا بے نظر کرنی ہوتی ہے، نہ مشوق کے مصنوعی اور بناوٹی حسن میں، لیکن مجھے اس میں کلام ہے۔ شیخ بہاؤالدین ذکریہ کے داماد عراقی کا قول ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی صنعت و کاریگری میں نظر کرتے ہیں اور کسی خوبصورت چیز کو دیکھنے میں ہماری یہی غرض ہوتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ عشق ورا و احتیاط کو پوشیدہ نہیں کرتا اور اس نظر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں، جب ورا اٹھ جاتا ہے تو عشق کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص لڑکوں کی صحبت میں رہا وہ اس راہ سے عاجز رہا، اور جو شخص اس راہ سے عاجز رہا وہ عورتوں کی صحبت سے عاجز رہا۔ فرماتے تھے درویش کو چاہیے کہ درد کی چاشنی حاصل کرے، اور یہ اندازہ ہمیں خوب میسر ہے کہ جب کوئی تکلیف یا بیماری عارض ہوتی ہے تو سارا جہاں اور جہان کی تمام چیزیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ بعد فرمایا، یعنی وہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے جو آقا کے مارنے پر لذت حاصل نہ کرے۔ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ میں دیکھا گیا ہے کہ ایک دفعہ ابو سعید خراز نے ابلیس علی اللعنۃ کو خواب میں دیکھ کر فرمایا، ذرا اور آ۔ ابلیس نے جواب دیا،
مجھے تم سے کیا کام، کیونکہ تم نے اپنے نفس سے اس چیز کو دور کر دیا ہے جس کے ساتھ میں لوگوں کو فریب دیتا ہوں۔ ابو سعید خراز نے فرمایا، وہ کیا چیز ہے؟ جواب ہے، دنیا۔ یہ کہہ کر پیٹھ موڑ کر چلتا بنا۔ تھوڑی دور پہنچ کر میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، ابھی ایک لطیفہ تم میں باقی ہے جس سے میں تم سے موافقت کر سکتا ہوں۔ فرمایا، وہ کون سا لطیفہ ہے؟ کہا، لڑکوں کی صحبت ہے۔ اذا امام کشیری لکھتے ہیں کہ اس طریق میں سب سے زیادہ آفت لڑکوں کے ساتھ صحبت رکھنا ہے۔ جو شخص اس میں مبتلا ہوا وہ بے اتفاق مشائخ ایک ایسا غلام جسے خدا تعالیٰ نے ذلت و خواری میں گرفتار کیا ہے۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ فتح موصلی کا بیان ہے کہ میں 30 مشائخ کی خدمت میں پہنچا اور سب نے رخصت کرتے وقت متفقہ الفاظ میں کہا کہ نو عمر لڑکوں کی صحبت سے بچو۔ جو شخص اس بارے میں القاء کرتا ہے اسی حالت میں فسق و عشق کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بلائے روح ہے۔ پھر وہ اسباب میں سے بہت سے شواہد اور مشائخ کی حکایتیں نقل کرتا ہے اور بات بتانے کے لیے بہت کچھ کوشش کرتا ہے۔ بہتر ہے کہ ایسے شخص کی مذخرافات اور آفات پر نظر نہ کرے۔ امام کشیری لکھتے ہیں کہ نو عمر لڑکے پر نظر ڈالنا شرک ہے۔ خواجہ سنائی کہتے ہیں، الگر سالک پر واجب ہے 9 عمر لڑکوں کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کاتب حروف عرض کرتا ہے کہ معشوق کو چاہیے کہ بادشاہ اور عاشق کو بادشاہ ہمت فقیر ہونا چاہیے۔ اگرچہ بادشاہوں اور فقروں میں کچھ مشابہت نہیں ہے، لیکن عاشق نظر بازی میں دلیر ہوتا اور اپنے مقصد پر فتح یاب ہونے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اسی مضمون کے مطابق حضرت سلطان المشائخ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے شیخ بدر الدین غزنوی قدس اللہ سر العزیز سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میرے والد شیخ محمد اجمل شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کے سلسلہ میں داخل تھے۔ میں نے ان سے سنا، فرماتے تھے کہ شیخ باجزید بستامی قدس اللہ سر العزیز سفر حج میں اپنے ہمراہ 40 یاروں کو لے گئے تھے۔ جب اثنائے راہ میں کوئی غرقاب دریا پیش آتا تو آپ اور آپ کے ساتھی آپ کی ہمراہی دریا کی سطح پر قدم رکھتے اور جس طرح زمین پر چلتے ہیں اسی طرح پانی پر سے گزر جاتے تھے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر میں بھی تو خواجہ محمد اجمل کے یاروں میں سے ہوں۔ پھر یہ بات مجھے اور دیگر مریدوں کو کیوں نہیں میسر ہوئی، اور اگر ہم پانی پر عبور نہیں کر سکتے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ہمارے شیخ ہی میں کچھ نقصان ہے یا ہمیں اس کی قابلیت نہیں ہے۔ الغرض میرے والد نے ایک دن موقع پا کر اپنا معافی ضمیر خواجہ محمد اجل کے روبرو ظاہر کیا اور عرض کیا کہ خواجہ باجزید بستامی کے مرید پانی پر چلتے تھے، ہمیں یہ بات کیوں نہیں نصیب ہوتی؟ خواجہ نے جواب دیا کہ شیخ باجزید قدس اللہ سر العزیز کے یار کرامت سوار تھے اور ہمارے یار بادشاہان ہمت ہیں، لیکن خواجہ اس اشارہ سے ہمارے والد کو شاہان ہمت کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی اور وہ اس رمز کو نہیں سمجھے، یہاں تک کہ دہلی میں آئے اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے باس میں حاضر ہوئے اور قاضی صاحب کی نظروں سے بچ کر مسجد کے ستون کی آڑ میں بیٹھ گئے۔ چونکہ یہ خطرہ اس کے دل میں ہمیشہ کھٹکتا رہتا تھا، اس لیے ایک کاغذ پر یہ لفظ لکھ کر شاہان ہمت کون لوگ ہیں قاضی حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچایا۔ قاضی صاحب نے کاغذ کو دیکھ کر ہاتھ رکھ لیا۔ اس وقت میرے والد صاحب نے اپنے دل میں کہا کہ میری یہ سیاہ داڑھی تمہارے پاؤں کے نیچے ہو، شاہان ہمت کون لوگ ہیں؟ بجزداس خطرہ کے قاضی صاحب ممبر پر سے بول اٹھے کہ میری یہ سفید داڑھی تیرے تلووں کے نیچے ہو، شاہان ہمت وہ لوگ ہیں جو گلخن تابی میں مصروف رہتے ہیں اور بادشاہوں کے عشق کا خیال ان کے سروں میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے، روح الارواح میں لکھا ہے کہ زمانہ سابق میں ایک بادشاہ زادہ تھا جو انتہائی خوبصورتی اور نہایت لطافت و ملاحت میں بے نظیر زمانہ تھا۔ جیسا کہ کسی شخص نے کہا ہے، حسن و خوبی کے علاوہ یہ شاہزادہ سواری و چلاکی میں بھی بے نظیر اثر تھا۔ جیسے بادشاہ زادوں اور امیر زادوں کی اولاد کا قاعدہ ہوتا ہے کہ گاہے گاہے میدان میں گیند بلہ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، یہ شاہزادہ بھی کبھی کبھی صحرا میں کھیلنے کے لیے جایا کرتا تھا اور عشاق کے دلوں کی گیند کو اپنے زلف کے خامے چوغان میں پہنا لیتا تھا۔ آخرکار ایک درویش عارف کی نظر اس بادشاہ زادہ کے جمال جہاں آرا پر پڑی اور نظر پڑتے ہی بے قابو ہو گیا۔ جیسا ایک شیریں سخن کہتا ہے، اس درویش جاں باز کا یہ دستور ہو گیا کہ ہر روز گیند بلہ کھیلنے کے لیے
मैदान में जाता और अपने दिलरुबा की जद में खड़ा होकर उस अशोबे दिल को देखा करता। लेकिन जब बादशाहजादा खेलने में मसरूफ होता और बल्ला लगाता हुआ उसके करीब आता तो दरवेश उसकी कायदे लिताफत से बेहोश होकर गिर पड़ता और होश में आने के बाद ये दुआ करता और ये बैत पढ़ता। शेख सादी फरमाते हैं, अलगर्ज जब इस दरवेश की हिकायत इश्क फाश हुई और आमो खास में ये खबर फैल गई, और ये मुसल्लम बात है कि जो इश्क का आफताब सोखता दिलों और आरिफों पर चमकता है उसे सब्र का पर्दा छुपा नहीं सकता। जैसा कि अमीर खुसरू तुर्क कहते हैं, रफ्ता रफ्ता ये खबर शहजादों के यारों दोस्तों और महरमों को भी पहुंच गई। उन्होंने शहजादा के कान में डाली। उसने अव्वल तो तबस्सुम किया और फिर करिश्मा और नाज के साथ अगमास फरमाया। दूसरे दिन जब शहजादा मैदान चौगान में जाने लगा तो अपने महरमों से कहा कि मैं इस दरवेश को नहीं पहचानता, जरा मुझे दिखा दो कि वो गर्दन सदनी कौन है जो जान से हाथ उठाकर मुझ जैसे से इश्क को ताल्लुक रखता है। यारों ने कहा कि हुजूर, वो एक मिस्कीन है जिसकी पेशानी पर आशिकों का नूर चमकता रहता है। जब हुजूर मैदान में पहुंचेंगे तो हम उसे दिखा देंगे। शहजादा ने ये बात दिल में ठानकर अपनी आरास्तगी की उम्दा और बेशकीमत पोशाक जिसमें नाज़नीन पर सजाई और शाही ताज सर पर रखा, जरीन पटका कमर में बांधा और मुरस्सा छड़ी हाथ में लेकर सवार हुआ। जनाब शेखुल आलिम फरीदुल हक कदसुल्लाह सरल अजीज की जुबान मुबारक पर एक रोज ज़ैल की चंद बैतें जारी हुई जो इस हकायत के बहुत ही मुनासिब हैं। आप फरमाते हैं, खुलासा ये कि वो शहजादा बन संवर कर उस दरवेश की जान शिकार करने की कसरत से मैदान दिलरुबाई की तरफ रवाना हुआ और जब मैदान में पहुंचा तो गेंद बल्ला खेलने में मशगूल हुआ और जो हुनरो करतब उस खेल में और दिन दिखाता था उस रोज बहुत ज्यादा दिखाए। इसी असना में हम जोलियों की तरफ मतवज्जो होकर बोला कि वो अजल रसीदा दरवेश कहाँ है। जवाब दिया कि नज़ारगियों के गोल में वो जो फलां जर्द रंग जवान गदड़ी पोश अंगुश्ते हसरत दांतों में दबाए हुए तफक्कुर तदब्बुर का पुतला बने हुए खड़ा है, वही दरवेश है। शहजादा ने जब अपना शिकार मालूम कर लिया तो उसकी तरफ से तगाफुल किया। अमीर खुसरो फरमाते हैं, थोड़ी देर तक तो शहजादा खेल में मशगूल रहा मगर बाद को जख्म चौगान से दरवेश की तरफ गेंद फेंकी और जब गेंद उसके करीब पहुंची तो शहजादा ने निहायत चुस्ती और चालाकी के साथ घोड़े को एड़ की और एक ही दौड़ में गेंद के करीब पहुंचकर जानिस्ताने करिश्मे और दिलदोज तीर अश्वा से दरवेश की तरफ इशारा किया कि ये गेंद मुझे उठा दो। जांबाज दरवेश फौरन आगे बढ़ा और जमीन से गेंद उठाकर निहायत अद्भुत ताज़ीम के साथ शहजादा के आगे रखी। शहजादे ने अपने यदे बैजा और साइदे जमीन से दरवेश के हाथ से गेंद ली, लेकिन जो ही शहजादा ने हाथ बढ़ाकर गेंद ली, दरवेश ने जो पहले ही से अपनी जाने अजीज की गेंद मैदाने इश्क में कुर्बान कर दी थी, फौरन जान दी और दफतन मर गया। जब शहजादा ने देखा कि दरवेश ने मेरे इश्क में जान दे दी तो समंदे नाज से उतरा और अपने आशिक सादिक का सर मुबारक, जो बाजार दरवेश लेकिन हकीकत में बादशाह दीन था, अपनी गोदी में रख लिया जैसा कि एक अजीज कहता है। शहजादे की आंखों में आंसू डबडुबा आए और उसकी गरीबी पर सख्त अफसोस करने लगा और बहुत हसरत व अफसोस के बाद अपने लोगों को हुक्म किया कि इस शहीद इश्क को, जो दरअसल बादशाह दीन है, हमारे अबाओ अजदाद के खतीरा में दफन कर दें जो बादशाह दुनिया थे, ताकि वो सब के सब इसकी बरकत से बख्शे जाएं। कातिब हरूफ अर्ज करता है कि आशिक को चाहिए जहां तक बन पड़े माशूक के असरार राज को, जो बतरी के रमूजो अशारात माबैन आए हों, जाहिर ना करे। अगर ऐसा करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि माशूक के इसरार का सजावार और महरमियत के लायक होगा। अगरचे इश्क में ये बात आसान नहीं है। शेख सादी कहते हैं, मगर इश्क का कमाल मर्तबा वो है जिसकी तरफ जनाब सुल्तानुल मुशाइख ने इशारा फरमाया है कि इश्क में वसी हौसला चाहिए ताकि दोस्त के इसरार के लायक हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी जो फरीफ्ता हुआ और इफ़्फ़तो परहेजगारी इख्तियार की और हत्तल इम्कान इश्क को छुपाया, फिर इसी हालत में मर गया तो शहीद मरेगा और कामिलों का दर्जा, वासिलों का मर्तबा पाएगा। ख्वाजा फरीद अत्तार फरमाते हैं, जो शख्स दोस्त के इसरार में से कोई सिर जाहिर करता है उसे चाहिए कि अपनी जान से हाथ धो ले। हिकायत,
عین القضا ہمدانی کو ایک دفعہ تجلی خاص واقعہ ہوئی۔ انہوں نے اسی حالت میں مناجات کی کہ میری آرزو ہے کہ لوگ مجھے آگ میں جلائیں اور تو میری اس حالت کو دیکھے۔ عین القضا رفتہ رفتہ اس حالت پر پہنچے کہ لوگوں نے بد اعتقادی کی طرف منسوب کیا اور حاکم وقت سے درخواست کی گئی کہ عین القضا کے عقیدہ میں خلل پڑ گیا ہے۔ اس پر خواجہ احمد غزالی نے ان سے کہا کہ تم اعتقاد میں ایک مختصر سا رسالہ لکھ دو تاکہ اس الزام سے خلاصی پاؤ۔ جواب دیا کہ میں نے یہ دن بہت دعاؤں سے پایا ہے اور میری دلی آرزو ہے کہ لوگ مجھے آگ میں جلائیں اور میرا محبوب اس حال میں مجھے دیکھے۔ اس وقت عین القضا قدس اللہ سرا کی عمر 25 سال کی تھی۔ انجام کار لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا۔ عین جلنے کے وقت میں انہوں نے ایک سرد آہ نکالی۔ اس پر لوگوں نے کہا تم تو کہتے تھے کہ میں نے یہ دن بہت دعاؤں اور آرزوؤں سے پایا، اب یہ آہ کیسی ہے؟ کہا میں جلنے کی تکلیف سے آہ نہیں کرتا بلکہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ جلد جلتا ہوں۔ بندہ ضعیف عرض کرتا ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب عین القضا قدسرہ کو جلا چکے تو ان کی جگہ سے ایک ڈبہ نکلا مہر لگا ہوا۔ الغرض وہ ڈبہ کھولا گیا، ایک کاغذ نکلا جس پر یہ ربائی لکھی ہوئی تھی، یعنی ہم نے شہادت کی موت خدا سے مانگی ہے، حق تعالیٰ سے 2-3 کم قیمت چیزیں مانگی ہیں، اگر دوست ہماری آرزو کی مراد بھر لائے تو بہت بہتر ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے اس سے آگ اور روغن نفت بوریا مانگا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بورے میں لپیٹ کر آگ میں ڈالے گئے اور آگ بھڑکانے کے لیے نفت چھڑکایا گیا اور آگ میں جلا دیا گیا۔ روح الارواح میں لکھا ہے کہ جب منصور حلاج قدسرہ کو لوگوں نے قتل کیا تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اسی رات حق تعالیٰ سے مناجات کی اور صبح تک سجدہ میں پڑا کہتا رہا خدا بندہ منصور تیرا مومن موحد بندہ تھا اور اولیاء کا معتقد، بلکہ ان کے سلسلہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ کیا بھلا تھی کہ جو اس پر پڑی۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ خواب کی حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا میرے کان میں پہنچی کہ یعنی منصور ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے ہم نے اپنے اسرار پر مطلع کیا، لیکن اس نے ہمارے اسرار کو برملا کر دیا، اور جب افشائے راز اس سے ظہور میں آیا تو ہم نے اس پر بلا نازل کی جسے تو دیکھ رہا ہے۔ خواجہ منصور کو جو حالت پیش آئی اس کا پورا فوٹو اس ربائی میں خوب کھینچا گیا ہے جو حضرت شیخ شیوخ العالم کی زبان مبارک پر جاری ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک نماز صلاۃ العاشقین بھی آئی ہے جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ذکر ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 دفعہ یا اللہ، دوسری رکعت میں 100 بار یا رحمان، تیسری رکعت میں 100 دفعہ یا رحیم، چوتھی رکعت میں 100 بار یا ودود پڑھے۔ ایک نماز درود بھی ہے جو نماز تسبیح کے مانند ہے، یعنی تسبیح کی جگہ درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ نماز حاجت براری کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ قاضی حمید الدین ناگوری جو عاشقان الہی کے مقتدا اور اولیاء اللہ کے سرتاج تھے، اپنی بعض تالیفات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو کوئی دینی یا دنیوی حاجت پیش آئے اسے تازہ غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور جب نماز پڑھ چکے تو کہے الہی اس ساتھ کی حرمت سے جس میں تو نے خواجہ احمد نہاوندی سے صلح کی ہے میری یہ حاجت روا کر۔ اگر کسی شخص کی اس عمل کے بعد حاجت روا نہ ہو تو کل قیامت کے روز اس کا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا۔ اور خواجہ احمد نہاوندی کا قصہ یہ ہے کہ بادشاہ عراق نے خواجہ ابو احمد اسحاق کو اپنا قاصد اور فرستادہ مقرر کر کے نہاوند کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت ملک نہاوند کی باغ ایک عیسائی عورت کے ہاتھ میں تھی جو درویشوں کے لیے آفت دین اور عشاق کی غارت ایمان تھی۔ یہ پری جمال اور حسین عورت مردوں کی طرح اساس ملکداری اور قوانین سلطنت سے خوب واقف تھی اور نہایت دانش مندی کے ساتھ حکومت کرتی تھی۔ خواجہ سنائی کیا خوب فرماتے ہیں، الغرض جب خواجہ ابو احمد اسحاق نہاوند میں پہنچے اور دربار میں باریابی ہوئی تو ملکہ جہان آشوب صفائے ناز پر بیٹھی ہوئی تھی اور آگے ایک زرتار پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے نہایت عزت و توقیر کے ساتھ شیخ کو طلب کیا، اور جب سنا کہ شیخ اہل صلاح اور نیک بختوں کے زمرہ میں سے ہیں تو اپنے خدام کو حکم کیا کہ پردہ درمیان سے اٹھا دو تاکہ بالمشافہ شیخ سے گفتگو کروں۔ چنانچہ اس کی فوراً تعمیل ہوئی۔ شیخ سادی کہتے ہیں جب خواجہ ابو احمد مجلس میں آئے اور ان کی نظر ملکہ کے جمال دل فریب اور حسن آشوب دین و دنیا پر پڑی
تو خواجہ کی عقل جاتی رہی۔ مبہوتو حیرت زدہ ہو گئے اور دل قابو سے جاتا رہا۔ کاتب حروف عرض کرتا ہے، جب اس مادش پری پیکر کو یہ قصہ معلوم ہوا کہ شیخ مجھ پر مفتون و عاشق ہو گیا ہے تو اس نے کہا، اے شیخ، تجھے ہم سے عشق کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تو دین مسلمانی رکھتا ہے اور ہم مذہب عیسیٰ کے پابند ہیں۔ اگر تو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے تو کلیسا میں آ اور عیسائیوں کی عادت و قانون کے مطابق ناقوس بجا۔ شیخ نے اس کی یہ گفتگو سن کر دل کو اس کی موافقت پر راضی کیا، دین اسلام سے مرتد ہو گیا اور زنان کفر کمر میں باندھا اور معشوق کے دین میں داخل ہو گیا۔ القصہ، جب خواجہ ابو احمد نے اسلام کو خدا حافظ کہہ کر دین عیسوی اختیار کیا تو ملکہ نہامند کی طرف سے شادی کا ایک وقت مقرر ہوا اور شیخ کو وعدہ دیا کہ فلاں تاریخ تمہارا ملکہ سے نکاح ہو جاوے گا۔ شیخ کے ہمراہ جس قدر مرید تھے سب اس واقعہ سے حیران و ششدر تھے اور ان کی خواجگی سے منکر ہو گئے تھے، لیکن شیخ کی زبان پر ہر وقت یہ بیعت جاری رہتی۔ انجام کر شیخ کی اس حرکت سے سب مریدوں نے جدائی اختیار کی اور یک لخت علیحدہ ہو گئے اور شیخ کو نہامند میں چھوڑ کر ادھر ادھر چل دیے۔ شیخ ساتھی کہتے ہیں، لیکن ایک مرید جو اعتقاد میں نہایت پکا اور ثابت قدم تھا شیخ کے ساتھ رہا اور ان سے ایک دم جدائی پسند نہ کی۔ لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ تو اور مریدوں کے ساتھ جو نہیں گیا اور شیخ سے علیحدہ نہیں ہوا تو کون سی ایسی بات دیکھی جو اس سے مانے ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنے اس پیر کو اس کے پیر کی نظر میں دیکھا تھا اور اسی وقت معلوم کر لیا تھا کہ نظر بے اثر نہیں ہے، اس کا انجام بخیر ہوگا، کیونکہ پیروں کی نظر میں عجیب و غریب اثر ہونے میں اور ان کے شجرہ قبول ضرور بارآور اور صاحب ثمر ہوتے ہیں۔ غرض کہ جب عقد کا وعدہ قریب آ گیا اور گویا صبح کو مجلس عقد منعقد ہونے کا اعلان دے دیا گیا تو اس شائستہ اور راسخ الاعتقاد مرید نے شب کو جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ابو اسحاق کی خدا کے ساتھ صلح کرواؤں۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ ابو اسحاق نے عیسائیانہ لباس جسم سے علیحدہ کر کے آشکان الہی کی پوشاک سے بدن کو آراستہ کیا اور عہد ایمان از سر نو تازہ کر کے رجوع لایا ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ ایک عارف نے کیا خوب کہا ہے۔ اسی کے مناسب ایک اور حکایت حضرت سلطان المشائخ نے بائیں الفاظ بیان کی ہے کہ ایک درویش تھا، اتفاق سے ایک دن اس کی نظر ایک شہزادی پر پڑی۔ اس کی نظر کا اثر سمجھنا چاہیے کہ شہزادی کو بھی اس سے دلی میلان پیدا ہو گیا، کیونکہ درویشی اور بادشاہی کے عشق میں زیادہ تعلق و لگاؤ نہیں ہے، الغرض دونوں میں محبت و عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن شہزادی نے درویش کے پاس پیام بھیجا کہ تو فقیر و محتاج آدمی ہے، تجھے تیری مواصلت بہت دشواری سے میسر ہو سکتی ہے، بلکہ میرے خیال میں ناممکن اور محال ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے، اگر تو اس پر عمل درآمد کرے تو ممکن ہے کہ میں تجھ تک پہنچ سکوں، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے تئیں عبادت گزار مشہور کر اور مسجد میں بیٹھے رہنے کو اپنے اوپر لازم کر اور طاعت و عبادت میں مشغول ہو۔ جب تیری شہرت شہر میں پھیل جائے گی تو میں اپنے والد سے اجازت لے کر تجھے دیکھنے کے لیے آؤں گی اور اس طریقہ سے میری تیری ملاقات ہو جائے گی۔ درویش نے اپنی معشوق کے حکم سے ایسا ہی کیا، ایک مسجد میں جا بیٹھا اور خدا تعالیٰ کی طاعت و بندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن جب اس نے طاعت کا ذوق پایا تو یکلک دنیا سے منہ موڑ کر دلی توجہ کے ساتھ ہمتن مشغول بحق ہو گیا، اور رفتہ رفتہ اس کی عبادت و زہادت کا چرچا عام لوگوں میں پھیل گیا۔ شہزادی اس موقع کی منتظر تھی۔ جب سارے شہر میں خوب شہرت ہو گئی تو اس نے اپنے والد سے اجازت لی اور درویش کی زیارت کو مسجد میں آئی، مگر یہاں آ کر کیفیت ہی اور دیکھی۔ وہی درویش، وہی خوبصورتی و جمال، لیکن کسی طرح کا ملان اور خواہش درویش سے ظاہر نہیں ہوئی۔ جب شہزادی نے اس کی طرف سے کوئی حرکت اور ملان نہیں دیکھا تو بولی کہ اے درویش، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میری طرف التفات تک نہیں کرتا؟ میں نے ہی تو تجھے یہ تدبیر بتائی تھی اور اپنے وعدہ کے مطابق تیرے پاس آئی ہوں۔ تعجب ہے کہ تو میری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہر چند کے شہزادی نے اس قسم کی بہت سی باتیں کہیں، مگر درویش کی طرف سے بجز اس کے کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ میں نہیں جانتا تو کون ہے۔
اور اس کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ جناب سلطان المشائخ جب یہ حکایت بیان کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ڈبڈبا آئے اور رو کر فرمایا کہ جو شخص یہ ذوق پاتا ہے وہ غیر سے کس طرح الفت و محبت کر سکتا ہے۔ بندہ کاتب الحروف عرض کرتا ہے یعنی تیرے دیدار پر کامیاب ہونے والا گل کی حکایت نہیں بیان کرتا، اور جو تیری شراب عشق سے مست ہوا تو وہ ساگر کا قصہ نہیں چھیڑتا۔ حضرت سلطان المشائخ یہ بھی فرماتے تھے کہ خواجہ عبد المبارک قدسرہ ایام جوانی میں ایک عورت پر عاشق ہو گئے تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ ہمیشہ مشوق کی دیوار کے نیچے اول رات سے کھڑے ہو کر صبح تک باتیں کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتی اور عبداللہ کو خیال ہوتا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے، لیکن جب غور سے دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ صبح کی اذان ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عبداللہ حسب دستور معشوقہ کی دیوار کے نیچے کھڑے تھے کہ ہاتف نے آواز دی کہ اے عبداللہ، تو ایک عورت کے عشق میں اول شب سے صبح تک بیدار رہتا ہے، بھلا کسی رات حق تعالیٰ کے لیے بھی بیدار رہا ہے؟ جو ہی عبداللہ نے یہ غیبی ندا سنی فوراً توبہ کی اور عبادت خداوندی میں ہمادن مصروف ہو گئے۔ انوار المجالس میں جناب شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کے نواسہ خواجہ محمد قدس اللہ سرہم العزیز حضرت سلطان المشائخ کے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں اور خود سلطان المشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ شہر بدیون میں کوتوال کا ایک لڑکا تھا، نہایت حسین و خوبصورت اور نازک اندام۔ اس کے حسن و جمال کا شہرہ تمام بداؤن میں پھیلا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا تو بہت سی مخلوق اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی۔ انہی ایام میں بھی بدیون میں تھا اور ایک دفعہ میں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ نے اسے ایسا ہی جمال دیا تھا کہ جو کوئی دیکھتا بے قابو ہو جاتا اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرتا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں خاص اس ارادہ سے گھر سے نکلا کہ اسے دیکھوں۔ اتفاق سے اس روز اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں دل میں یہ منصوبہ گانٹ کر واپس چلا آیا کہ جب وہ بازار میں نکلے گا اس وقت آ کر ملاقات کروں گا۔ میں اپنے قیام گاہ پر چلا تو آیا، لیکن دل میں اس درجہ بے قراری پیدا ہوئی کہ کسی عنوان مجھے چین نہیں پڑا۔ چنانچہ میں پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی ملاقات کا عزم کر کے گھر سے باہر نکلا، اور جب وہ بازار میں نہیں ملا تو اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ میں نے پھر خیال کیا کہ اب گھر واپس چلنا چاہیے، اور جب وہ بازار نکلے تو اس سے آ کر ملاقات کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا اور اس دفعہ پہلے سے بھی زیادہ بے تاب و بے قرار ہوا۔ میرے اور اس لڑکے کے مکان میں 4-5 میل کا فاصلہ تھا۔ گو مسافت بہت تھی، لیکن میں اس درجہ مضطرب تھا کہ تیسری دفعہ پھر اس سے ملاقات کرنے کی گھر سے نکلا اور افتان خزان اس کے مکان تک پہنچا، مگر اس مرتبہ بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ الغرض میں پھر وہاں سے لوٹا، اور لوٹتے وقت معلوم ہوا کہ بہت تھک گیا ہوں، کیونکہ اس آمد و رفت میں قریب 20 میل کا سفر کر چکا تھا۔ گھر آیا تو ذوف اور ماندگی کی وجہ سے نیند آ گئی۔ آفتاب غروب ہونے کو تھا کہ مجھ پر نیند نے غلبہ کیا۔ جب میں بیدار ہوا تو ایک بے خودی کی سی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، بدن کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور مستربانہ ادھر ادھر پھرنے لگا۔ یہیں سے مجھے اس قول کا بید واضح ہوا جو مشائخ نے بیان کیا ہے کہ نماز عصر کے بعد سونا نہ چاہیے۔ غرض کہ جب میری والدہ علیہ رحمت کو معلوم ہوا تو وہ میرے پاس تشریف لائیں اور نئے کپڑے مجھے پہنائے۔ مجھ پر اس نوجوان کی بے حد محبت نے ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا کر دی، اور ایک ایسا ولولہ اور جوش دل میں اٹھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ دوسرے روز میں راستہ میں چلا جاتا تھا کہ ایک مقام پر پہنچ کر دفعتاً ایک ایسی خوشبو پیدا ہوئی جس نے میرے دماغ کو معطر کر دیا۔ میں نے خیال کیا کہ یہاں تو کوئی عود بھی جل نہیں رہا ہے، پھر یہ خوشبو کیسی؟ لیکن پھر فوراً مجھے یاد آیا کہ یہ وہی کوچہ ہے جہاں میں نے اور اس محبوب نے کھڑے ہو کر باتیں کی تھیں۔ یہ خوشبو اس کے وصال ملاقات کی علامت ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک مدت تک میں اس کا شیفتہ و فریفتہ رہا۔ جب وہ گھر سے برآمد ہوتا تو عاشقوں کی ایک جماعت اس کے پیچھے ہوتی اور میں بھی ان میں موجود ہوتا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس نوجوان نے مجھ سے مل کر کہا کہ اے شخص، گو اس قدر لوگ مجھ پر فریفتہ ہیں اور بے انتہا مخلوق مجھے زحمت پہنچاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تجھ پر مائل ہوں۔ اس کی اس بات سے مجھے نہایت فرحت و مسرت ہوئی
اور محبت میں ایک اور جوش و ترقی پیدا ہوئی۔ کاتب حروف نے اپنے والد بزرگوار سید مبارک محمد علوی کرمانی سے سنا ہے، غیاث پور میں ایک دانشمند تھا، اسے لوگ مولانا یمنی خطاط کہتے تھے، کہ شخص علم فقہ کے علاوہ فن خوشنویسی میں بھی اس درجہ کمال رکھتا تھا کہ بڑے بڑے خوشنویس اس کے زور قلم سے لطافت خط سے رشک کرتے تھے، اور عطارد جو دبیر فلک کہلاتا ہے، باوجود اپنی اس شان و شوکت و حشمت و وقار کے اس کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھا۔ کاتب حروف کے سب چچا اور اکثر خوشنویس اس کے شاگرد تھے اور حضرت سلطان المشائخ کا مرید تھا۔ مولانا یمنی خطاط کے پاس ایک نہایت حسین و خوبصورت لونڈی تھی جس سے وہ کچھ تعلق رکھتے تھے۔ اتفاق سے کوئی ایسی وجہ درپیش ہوئی کہ مولانا نے اس کنیز کو بیچ ڈالا، لیکن فروخت کرنے کے بعد اس کا عشق ایسا دامن گیر ہوا کہ مولانا بے چین و بے قرار ہو گئے، اور اس کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ آپ اس شخص کے پاس گئے جس کے ہاتھ کنیز فروخت کی تھی، اور وہ چند سے چند قیمت پر اس کے طالب ہوئے۔ لیکن جب اس شیخ نے ان کی مزید خواہش اور کنیز کو نہایت حسین و خوبصورت پایا تو اس قیمت پر راضی نہیں ہوا۔ چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، الغرض کنیز کی قیمت بڑھتے بڑھتے 1 سے 10 گنی تک پہنچی، لیکن مالک کنیز جب بھی راضی نہیں ہوا، مولانا عاجز و مجبور ہو گئے، اور تلاش و جستجو کے بعد معلوم ہوا کہ یہ شخص بھی جناب سلطان المشائخ کے مریدوں کے سلسلہ میں داخل ہے اور آپ کا معتقد ہے۔ جب مولانا کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں فی الجملہ تسکین ہوئی اور خیال کیا کہ اس درد کی دوا پیدا ہو گئی ہے، کبھی نہ کبھی حضرت شیخ المشائخ کو یہ کیفیت معلوم ہوگی اور وہ اس کا علاج کر دیں گے۔ ہر چند کے مولانا کو اپنے درد کی دوا معلوم ہو گئی تھی اور کچھ تسکین و تسلی بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر سلطان عشق کے غلبہ سے اپنے دل میں دعویٰ کیا کہ افسوس، راہ محبت میں مجھے کب جائز تھا کہ دوست کو سیم و سیاہ کے عوض فروخت کروں۔ الغرض محبوب کے غلبہ شوق اور وصال یار کے اشتیاق نے مولانا کو صبر شکیبائی کے گھر سے نکلا دیا، اور دن بدن بلکہ ساتھ بساتھ ان کا ایک حال دوسرے حال سے بدلتا گیا، یہاں تک کہ کھانا پینا سب چھوٹ گیا اور نیند آنکھوں سے اچٹ گئی، گریا و نالا اور آہوزاری غالب ہوئی اور کام دیوانگی تک جا پہنچا۔ آخر مولانا کو یاد آیا کہ میرے درد کی دوا تو میرے مرشد برحق کے پاس موجود ہے، وہاں چل کر علاج کرنا چاہیے۔ چنانچہ اب زارو قطار روتے اور کپڑے پھاڑتے جناب سلطان المشائخ کے حضور میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی۔ سلطان المشائخ نے فرمایا کہ جس وقت مالک کنیز میرے پاس آئے تم بھی آنا۔ مولانا یہ ارشاد سن کر جناب سلطان المشائخ کے آستانہ مبارک پر معتکف ہو گئے اور اس کے انتظار میں چند روز بیٹھے رہے۔ القصہ مالک کنیز ایک دن جناب سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سعادت قدم بوسی حاصل کرنے کے بعد مؤدب بیٹھ گیا۔ مولانا یمنی خطاط تو اس موقع کے منتظر تھے، فوراً حاضر خدمت ہو کر سر زمین پر رکھا۔ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا، مولانا سر اٹھاؤ، امید ہے کہ تمہاری مراد بھر آئے اور اطمینان کلی حاصل ہو۔ مالک کنیز فوراً ٹاڑ گیا کہ سلطان المشائخ پر میرا بید کھل گیا ہے۔ اسی اثنا میں جناب سلطان المشائخ نے روح مبارک اس کی طرف کیا اور حقائق بیان فرمانی شروع کی کہ ایک شخص کے پاس ایک کنیز تھی اور وہ اس سے پلے درجے کی محبت رکھتا تھا۔ اتفاقاً کسی وجہ سے اس نے کنیز کو فروخت کر ڈالا، لیکن اس کے بعد کنیز کے عشق کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی اور اس کا عشق اس درجہ غالب ہوا کہ آپے سے باہر ہو گیا۔ مجبور ہو کر خریدار کنیز کے پاس پہنچا اور جس قدر اس کے سامنے اجزوزاری پیش کی اور قیمت بڑھائی، کوئی بات پیش نہ گئی اور اپنے مطلب پر کامیاب نہیں ہوا۔ جب وہ اپنے دوست سے مایوس ہو گیا اور کسی طرح اس سے ملنے کی امید نہیں رہی تو تن کے کپڑے پھاڑ ڈالے، منہ کالا کر کے سر پا خاک ڈال کر بازار میں آیا اور یہ صدا لگاتا کہ مسلمانوں، جو شخص اپنے محبوب کو زر و سیم کے عوض فروخت کرتا ہے وہ یہی سزا پاتا ہے۔ جو ہی سلطان المشائخ نے یہ حکایت پوری کی، مالک کنیز فوراً زمین پر گر پڑا اور دست بستہ عرض کیا کہ میں نے اس کنیز کو حضور پر سے صدقہ کر کے اس مولانا کو بخشا۔ سلطان المشائخ بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ چنانچہ وہ شخص گھر گیا اور کنیز کا ہاتھ پکڑ کے مولانا کے ساتھ کر دیا اور مولانا اپنے مقصود پر فتح یاب ہوئے۔ الحمدللہ
علی ذالک۔ ولولہ اور جوش عشق کا بیان جو اس بندہ ضعیف کے باطن میں جناب سلطان المشائق کی طرف سے موجود ہے۔ اگرچہ یہ دعویٰ کرنا کہ میں سلطان المشائق کا عاشق ہوں چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اور اس وقت یہ مثل مجھ پر اچھی طرح صادق آتی ہے کہ چڑیوں کا پوٹا ہاتھیوں کے لقمے کی گنجائش نہیں رکھتا، یعنی کیا چڑیا کا گوشت اور کیا مچھر کی چربی۔ یہ واقعی بات ہے کہ میں اگر اس کا دعویٰ کروں تو سراسر جھوٹا خیال کیا جاؤں، لیکن خدا علیم اور دانا ہے کہ کیا حالت سما اور غیر سما میں دل میں گزرتا ہے کہ سوز عشق سے ننگو ناموس کی خانو مان میں آگ لگا دوں اور اس راز کو تش تش پام کر دوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اکثر ذہن میں آتا ہے کہ اس تمام سر و سامان سے گزر کر خانو مان میں آگ لگا دوں اور صحرا و جنگل کی راہ اختیار کر کے ایک شرر بار شور سینے سے نکالوں، صحرا و جنگل میں شور مچاؤں اور بیابان عشق میں سر رکھوں، اور اسی پر بس نہ کروں بلکہ تمام بیابانوں اور صحراؤں کو اپنے شور انگیز آنسوؤں سے دریا بناؤں، اور پھر اس دریا کو سینا کی آہ شرر بار سے خشک بیابان بناؤں۔ امیر خسرو کہتے ہیں اور جب ان تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤں تو سلطان المشائق کے کتوں کی زنجیریں اپنی گردن میں باندھوں۔ امیر خسرو فرماتے ہیں اذا بات اپنی عمر عزیز کا باقی حصہ جو حقیقت میں عاشقوں کا اصل سرمایہ ہے بغیر مزاحم غیر جناب والد کی یاد میں بسر کروں اور گزشتہ عمر کو حضور کی محبت کے ذریعے اصلی زندگی کا خلط پہناؤں اور اسی میں ہمیشہ مستغرق رہوں۔ ممکن ہے کہ آخری سانس آپ کی یاد و محبت میں نکلے اور میں دولت سرمدی حاصل کروں، اگر جنازہ سادی بکوے دوست برند زہ حیات تکو زہ کمال سعادت۔ عشق کی حقیقت۔ خلاصہ مذکورہ بالا ابیات کا یہ ہے کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جو عاشقوں کا دل بر اور جان ربا ہے اور سراسر رہبر و رہنمائی کرتا ہے۔ وہ اپنا بید اسی شخص سے کہتا ہے جو سر کاٹ کر آگے در لیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ سر میں غم بازی کی صفت موجود ہے۔ وہ پوشیدہ بات کہنے والا اور برہنہ تن کو ڈھکنے والا ہے۔ وہ پانی میں آگ لگانے والا اور آگ کو پانی سے روشن کرنے والا ہے۔ جس شخص میں خواجگی آموز عقل ہے اس میں بادشاہی سوز عشق ضرور موجود ہے۔ خطہ خاک ہمارا بازی کا اور عالم قدس ہماری پاک بازی ہے۔ جہاں کہیں عشق کا وجود نہ ہو وہاں عاشقوں کے رہنے کا کچھ کام نہیں۔ عشق عین مقصود مراد ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے خود نگار ہوتا ہے۔ عشق کا کوئی رہنما نہیں ہوتا اور اس کی راہ میں سر و کلا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عشق کبھی عقل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اور اس کے ہوتے ہوئے کفر و دین کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جسے عشق کا حصہ حاصل ہوتا ہے کفر و دین دونوں اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ دنیا میں جس قدر چھوٹی بڑی چیزیں ہیں سب رہے عشق میں تاکو چلاک ہیں۔ یہ جو آسمان ہر وقت دور گردش میں ہے صرف اس سبب سے ہے کہ عشق کی ضرب سے باہر ہے۔ وہ عقل اور جان سے برتر اور خدا سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ دل غم عشق کے علاوہ کسی چیز کا خریدار نہیں ہے۔ یہی تو وہ ہے جس نے آدم کو تخت جنت پر جلوہ گر کیا تھا۔ ان کا علم کشان جنت میں لے گیا، پھر عشق وہاں سے دنیا میں لایا۔ آدم جب بہشت کی راہ چلے برہنہ ہو گئے اور جب راہ عشق میں قدم فرسائی کی بادشاہ بن گئے۔ اگرچہ تیری جان و عقل کی وجہ سے فرزانہ ہوئی ہے لیکن اس سے ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے کامل العقل پا سکتا ہے لیکن کوئی ایسا شخص دستیاب نہیں ہو سکتا جو عشق میں کامل ہو۔ جہاں کہیں عشق اپنا چہرہ دکھاتا ہے فوراً اس شاخ کے دل و جان کو اچک لیتا ہے۔ اگر تو مرنے سے ڈرتا ہے تو عاشقی کر، کیونکہ عشق سے بہت دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اہل عشق دار پر سر رکھنے کو فخر سمجھتے ہیں اور تو اس فکر میں رہتا ہے اسے دستار سے آراستہ کرے۔ عاشقوں کی صفت مجھ سے سننی چاہیے کیونکہ میں اس سے خوب ماہر ہوں۔ عشق کی ترغیب اور عشاق کی معذرت کا بیان۔ حق سبحانہ تعالیٰ کے دیدار مقدس کا بیان
جناب سلطان المشائخ قدس العزیز فرماتے تھے کہ مولانا فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب 50 تصنیف کی ہے جو 40 سے کسی قدر مختصر ہے۔ میں نے اس کی چند وہ باتیں نقل کی ہیں جنہیں بعض اہل تصانیف نے بے دلیل ثابت کیا ہے اور بعض نے محض قلم فرسائی کی ہے۔ منجملہ ان کے ایک مسئلہ رویت باری تعالیٰ کا اس بات عقلی دلیل پر موقوف و منحصر نہیں ہے، اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے اور عقلی دلیل سے رویت کا اثبات کیا ہے وہ کسی طرح درست اور صحیح نہیں۔ ابو منصور کی تقریر کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ جسم مرئی اور محسوس ہے، اور جس طرح وہ خود مرئی ہے اسی طرح اس کی حرکت بھی مرئی ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ رویت ایک ایسی صفت ہے جو جسم اور حرکت میں مشترک ہے۔ علی حاصل قیاس رویت جواز کی علت بھی مشترک ہے۔ جب یہ تمہید ذہن نشین ہو چکی تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیز جسم و حرکت میں مشترک ہے وہ وجود ہے حدوث کے ساتھ، اور حدوث تو اس کے لائق نہیں، کیونکہ حدوث کہتے ہیں اس وجود کو جو سابق میں معدوم ہو، اور عدم نہ تو خود علت ہونے کے لائق ہے نہ غیر علت ہونے کے قابل، اور اگر یہ دونوں شکیں باطل ہیں تو رویت حق تعالیٰ کے جواز علت کے لیے وجود ہی متعین ہوا، اور حق تعالیٰ عین وجود ہے۔ پس ان مقدمات کی ترتیب سے صاف یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ حق تعالیٰ مرئی ہے۔ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریر پر مولانا فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اعتراض ہے کہ مخلوقیت بھی جسم و حرکت میں مشترک ہے، اور اس سے کہ وہ مخلوق یقین ہو۔ یہ نکتہ اور یہ اعتراض نہایت محکم اور لاجواب ہے جس کا اس وقت تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ بعد ابو منصور فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلہ میں جو تعویل کی ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو اے موسیٰ تو مجھے اپنے قریب دیکھ سکے گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کیا ہے، اور استقرار جبل ممکن ہے، اور جو چیز ممکن کے ساتھ معلق ہوتی ہے وہ حقیقت میں ممکن ہوتی ہے۔ مولانا فخر الدین زرادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی ایک نہایت لطیف اور قوی اعتراض کیا ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ جواز رویت جو استقرار جبل کی شرط کے ساتھ معلق ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ اس سے کون سا استقرار مراد ہے، یعنی جواز رویت استقرار جبل کی حالت میں معلق ہے یا تحویل جبل کی حالت میں۔ اگر استقرار کی حالت میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو چیز شرط ہے وہ ثابت اور متحقق ہے، اور جو چیز تحقیق کے ساتھ معلق ہے متحقق و ثابت ہے، لیکن فی الحال متحقق نہیں ہے۔ اور اگر تحویل جبل کی حالت میں معلق ہے تو استقرار جبل حالت تحویل میں متمنع ہے۔ اس سے صاف واضح ہو گیا ہے کہ یہ نقطہ حقیقتاً ضعیف ہے۔ قاضی محی الدین کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان المشائخ سے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں جو سوال رویت اور جواب لن ترانی کے بعد قرآن مجید میں واقع ہوا ہے، یعنی جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی اور اسے روشن و منور کیا تو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر ڈالا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ پہاڑ نے خدا کو دیکھا کہ نہیں؟ فرمایا ظاہر آیت تو اسی پر دلالت کرتی ہے کہ پہاڑ کو دولت دیدار میسر ہوئی ہو، اور یہ جو مفسروں نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تجلی کرنے اور پہاڑ کو منور کرنے کے یہ معنی ہے کہ اسے ملکوت نے تجلی کے ظاہر کے خلاف اور بے ضرورت آیت کے الفاظ سے عدول ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ حق تعالیٰ کی رویت فی الجملہ جائز ہے۔ اگر کہا جائے کہ دلیل سے یہ امر پایا ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ دنیا میں کسی شخص کو دیدار حاصل نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس قول سے رویت حق تعالیٰ کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے اس کا دنیا میں کسی نے نشان نہیں دیا ہے، تو میں جواب میں کہوں گا کہ یہ حکم جن سے انسان کی نسبت وارد ہوا ہے، اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اس پہاڑ کو جس پر حق تعالیٰ نے تجلی کی تھی دیدار میسر نہیں ہوا۔ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس میں قوت پیدا کرتی ہو اور آنکھ کان عقل عنایت کیے ہوں تاکہ وہ اس شرف ابدی سے معزز و ممتاز ہوا ہو اور دیکھنے کے بعد نیست و نابود ہو گیا ہو، احتمال بقا کی اس میں طاقت نہ رہی ہو اور ہیبت خداوندی سے
پارا پارا اور ریزہ ریزہ ہو گیا ہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اندازہ کام پر متنبہ ہو کر سوال سے باز رہے ہو۔ جناب سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں، نہیں معلوم کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو لوگ خوش اعتقاد ہیں وہ کل قیامت کے روز وعدہ دیدار کی امید میں نہایت خوش اور مسرور ہیں۔ دیدار خداوندی کی حلاوت ہر شخص کو اس کے اندازہ شوق کے مطابق حاصل ہوتی ہے۔ تا وقت کہ اس قسم کا ذوق شوق نہ ہوگا، کیا ذوق و لذت پائے گا؟ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دیدار الہی کے مشتاق دنیا سے جاتے ہیں، اور بعضوں کو وہاں جا کر شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ وہیں اس ذوق کو پاتے ہیں۔ لیکن دنیا سے اشتیاق کی حالت میں اٹھنا اعلیٰ درجے کی کرامت اور خوبی کی بات ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے یہ اشکال پیش آیا کہ جو لوگ دنیا سے اٹھ کر عالم قدس میں پہنچے، کیا انہیں بہشت میں جانے سے پیشتر دیدار الہی میسر ہو جاتا ہے یا نہیں؟ میں اسی خیال میں محو تھا کہ ایک رات کو شیخ نجیب الدین متوکل کے خادم رئیس نامی کو خواب میں دیکھا، اور حالت خواب ہی میں یہ اشکال اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ خیال کہاں سے پیدا ہوا، اور ساتھ ہی نہایت قوی استجاب و استباد ظاہر کیا، اور خواب کے دیکھنے سے میں اور مشکل میں پڑ گیا، اور اب میرے اس خیال میں پہلے سے زیادہ ترقی ہو گئی، یہاں تک کہ ایک رات ایک عورت زیبا نام کو اس کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا۔ یہ عورت نہایت پاک دامن اور عفت مآب تھی، اور مجھے اپنا بھانجا کہا کرتی تھی۔ میں نے جب اسے یہ ماجرا بیان کیا تو اس نے کہا، بعض آدمی بہشت میں داخل ہونے سے پیشتر بھی دیدار الہی سے مشرف ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اس وقت تک 2 بار اس دولت پر کامیاب ہو چکی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ خالہ جان، تمہیں یہ ابدی دولت کون سے عمل سے حاصل ہوئی؟ کہا، اصل بات یہ ہے کہ میں ہر روز چند روٹیاں اپنے آقا سے پاتی تھی، اور ان میں سے ایک روٹی درویشوں کو دے ڈالتی تھی۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ ایک درویش تھا جو ہر وقت اپنے حرکہ میں سر ڈالتا اور باہر نکالتا تھا، اور یہ بات کہتا تھا، تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو باوجود کمال نبوت کے خدا کا دیدار میسر نہیں ہوا اور اس کے دیکھنے کی طاقت نہ پائی۔ یہاں ہر وقت وہ اپنے دیدار سے محظوظ کرتا ہے، پس معلوم ہوا کہ جسے وہ اپنا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں وہ اسے دیکھ لیتا ہے۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پورے 1000 بار حضرت عز و جل کو خواب میں دیکھا۔ بعد ازاں پوچھا کہ خداوند، بندہ اس دولت پر کسی عمل سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت سے۔ عرض کیا، معنی سمجھ کر پڑھنے سے یا بغیر معنی سمجھے ہوئے؟ ارشاد ہوا، جس طرح پڑھا جائے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ شاہ شجاع کرمانی قدس اللہ سر العزیز 40 برس تک شب کو نہیں سوئے۔ ایک رات خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اس ابدی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ پھر تو ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ جہاں جاتے بسترا بغل میں دبائے پھرتے، اور جس جگہ موقع پاتے اس گھر سے سو جاتے کہ اس دولت دیدار کو دوبارہ خواب میں حاصل کریں۔ یہاں تک کہ ایک دن ایک آواز آئی، اے شجاع، یہ دولت ان بیداریوں کا ثمرہ تھا جن پر تو 40 برس تک عامل رہا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ قوت القلوب میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام علی موفق قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہشت میں گیا ہوں۔ چلتے چلتے جب دور تک نکل گیا تو خطیرہ قدس میں پہنچا۔ وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص عرش کے پردوں کو کھولے ہوئے حضرت عز و جل کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے اور پلک سے پلک نہیں جھپکاتا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا گیا، خواجہ معروف کرکھی ہیں، جنہوں نے خدا تعالیٰ کو دوزخ کے خوف سے نہیں، جنت کی طمع سے نہیں، بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی دوستی اور شوق دیدار کے لیے عبادت کی ہے۔ یہاں خدا تعالیٰ نے اس عبادت کے صلے میں انہیں اپنا دیدار مباح کر دیا ہے۔ وہ اسی طرح قیامت تک اس دولت سے محظوظ رہیں گے۔ لوگوں نے حضرت سلطان المشائخ سے دریافت کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ فرمایا، اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے، لیکن مختار اور پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ معراج کی شب کی رویت میں کوئی تحقیق نہیں ہے، اور قطعی طور پر کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ پیغمبر صاحب نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اس پر سائل نے دلیل پیش کی کہ ابو درداء صحابی کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا
یعنی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ سلطان المشائخ نے سائل کے جواب میں فرمایا کہ ہاں یہ حدیث میں آیا ہے، لیکن اور بہت سی حدیثیں اس کے خلاف میں وارد ہوئی ہیں، اور جب یہ ہے تو روایت شب معراج قطعی اور تحقیقی نہیں ہوئی۔ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد میں ہے، اور جناب امیر المومنین مرتضیٰ علی رضی اللہ عنہ کے خرقہ کا ایک شعبہ ان کی طرف سے بھی چلتا ہے، نہایت بزرگ اور دانش مند آدمی تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا مجھے خدا کو دکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیدار الہی کی درخواست کی تو انہیں عذاب الہی نے ہلاک کر دیا، آسمانی بجلی سے سب کے سب تباہ ہو گئے، جیسا کہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ان کے حال سے خبر دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیدار الہی کی درخواست کی تو جواب لن ترانی سنا تو اتنی بڑی جرت اور گستاخی کیوں کرتا ہے؟ سائل نے کہا کہ حضرت وہ عہد موسوی تھا اور یہ زمانہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب پیغمبر صاحب کے کم ترین چاکروں میں ایک با یزید تھے، وہ کہا کرتے تھے یعنی میرے جبے میں حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں، اور اسی طرح اس شخص نے اور بھی کئی نظیریں پیش کی۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا اسے پکڑ کر دریا میں غرق کر دو، چنانچہ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور اسے دریا میں ڈال دیا گیا۔ لوگ غوطہ پر غوطہ دیتے تھے اور وہ برابر چلاتا تھا کہ یا ابن رسول اللہ الغیاس الغیاس بزرگ۔ امام فرماتے تھے کہ اسے برابر غوطے دیے جاؤ، یہاں تک کہ اس نے کہا الہی الغیاس۔ جب اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے تو حضور نے فرمایا اے غلامو اب اسے چھوڑ دو۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ پانی میں سے باہر نکل کر آیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے سامنے سر زمین پر رکھ کر کہا حضرت مجھے دیدار الہی کا معائنہ ہو گیا۔ فرمایا کس طرح معائنہ ہوا؟ عرض کیا کہ میں نے آپ سے بار بار فریاد کی درخواست کی لیکن آپ میری فریاد کو نہیں پہنچے، تب میں نے مجبور ہو کر دل میں کہا کہ اب خدا تعالیٰ سے فریاد کرنی چاہیے۔ اسی وقت میرے سینے میں ایک روزن خمیدہ ہوا جس سے میں نے وہ چیز دیکھی جس کی درخواست کرتا تھا۔ یہ حکایت بیان کر کے سلطان المشائخ نے فرمایا واہ کیا خوب اس شخص کا سوال تھا اور کیا عمدہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا۔ دیکھو آپ نے کمال عقل سے اسے کس طریقے کے ساتھ جواب دیا۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حرم محترم جناب سیفورہ ایک دن آپ کے پاس آ کر فرمانے لگی کہ مجھے آپ کے جمال مبارک دیکھنے کی آرزو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسے دیکھ نہ سکو گی۔ جس قدر آپ منکر ہوتے تھے اسی قدر حضرت سیفورہ اصرار کرتی تھیں۔ آپ نے ناچار ہو کر چہرہ مبارک سے برقع الٹ دیا۔ امیر خسرو کہتے ہیں جو ہی حضرت سیفورہ کی نظر اس جمال جہاں آرا پر پڑی نابینا ہو گئی۔ آپ نے 3 مرتبہ اور بقول باز 70 مرتبہ برقع کو اٹھایا۔ جوں آپ برقع کو اٹھاتے جاتے تھے سیفورہ نابینا ہوتی جاتی تھیں لیکن اس اصرار سے باز نہ آتی تھیں۔ انجام کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہوں نے دوبارہ بینائی پائی اور اس وقت ہاتف نے آواز دی کہ اے موسیٰ تمہیں حائزہ سے محبت کا سبق پڑھنا چاہیے کہ اتنی مرتبہ نابینا ہوئی اور پھر برابر دیدار کی درخواست کرتی رہی اور تو ایک دفعہ میں چیخ پڑا اور مضطربانہ کہہ اٹھا یعنی میں نے توبہ کی تیری طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ندا سے سخت حیرت پیدا ہوئی۔ حضرت سلطان المشائخ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب اہل بہشت میں جمع ہوں گے تو سب مل کر پروردگار ذوالجلال لاجزال کے دیدار کی تمنا کریں گے۔ حکم ہوگا کہ سب دار الضیافت میں جمع ہوں، چنانچہ بہشتی یہ مجدہ سن کر بیت الضیافت میں اکٹھے ہوں گے۔ فوراً ایک سفید ابر ان کے گردا گرد چھا جائے گا اور بہشتی محلوں کو جو موتی اور جواہر سے جڑاؤ اور مکمل ہوں گے گھیر لے گا۔ دیکھتے دیکھتے ابر سے مشک و کافور برسے گا اور بہشت کی ہوا کافور مشک بن جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ذوالجلال اپنی جمال جہاں آرا سے پردہ الٹ دے گا اور دیدار سے جنتیوں کو محظوظ فرمائے گا۔ بہشتی 80,000 برس تک اسی لذت دیدار میں مستغرق و محو رہیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ یہی معنی ہے۔
یعنی اس روز آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تفسیر حقائق میں لکھا ہے کہ یہ لوگ تخت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ خطاب ہوگا کہ اے میرے بندو، دنیا دار تکلف تھی اور تم نے وہاں میرے اوامر و نواہی کی بجاوری میں کما حقہ قیام کیا۔ جنت تکلیف کا گھر نہیں ہے، لہٰذا بیٹھ کر ہمارے جمال ذوالجلال کا مشاہدہ کرو، لیکن بہشتی رعایت ادب کریں گے اور بیٹھنے کو ترک ادب سمجھ کر ویسے ہی کھڑے رہیں گے۔ حق سبحانہ و تعالی فرشتوں کو بھیجے گا اور بہشتی ان پر ٹیک لگا کر کھڑے رہیں گے اور حضرت عزت کے دیدار میں محو ہوں گے۔ جب اسی طرح ایک مدت گزر جائے گی تو بہشتی اپنے ماں باپ کے دیکھنے کی آرزو کریں گے۔ خدا تعالیٰ فوراً انہیں جمع کر دے گا اور وہ ان سے ملیں گے۔ اسی طرح ہر جمعہ کو تمام بہشتی ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملیں گے اور ملاقات کیا کریں گے۔ الغرض اس کے بعد ارشاد خداوندی ہوگا، اب تم کیا چاہتے ہو جو تمہیں خواہش ہو، شوق سے بیان کرو۔ یعنی یہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جسے تمہاری جی چاہے اور آنکھیں لذت حاصل کریں، اور تم اس بہشت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ خداوندہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنا دیدار نصیب کر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک دفعہ امیر حسن شاعر نے جناب سلطان المشائخ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیدار الہی کی نعمت جس کے حصول کا وعدہ ایمانداروں سے کیا گیا ہے اور جو قیامت میں انہیں حاصل ہوگی، تو اس کے بعد وہ کون سی نعمت سے سرفراز و معزز ہوں گے؟ حضور کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ امیر حسن سخت کوتاہ نظری اور قصور ہمتی ہے کہ اس کے بعد دوسری چیز کی طرف نظر کریں۔ امیر حسن شاعر نے دوبارہ عرض کیا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جناب سلطان المشائخ نے اس بیت کی بہت تعریف کی اور فرمایا، شیخ نے خوب کہا ہے۔ کاتب حروف نے حضرت شیخ الاسلام شیخ معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سر العزیز کے ملفوظات میں لکھا دیکھا ہے کہ بزرگان طریقت میں سے ایک شخص جو اہل عشق سے تھا، اپنی مناجات و دعا میں یوں کہا کرتا تھا، الہی اگر تم مجھ سے 70 سال کا حساب کتاب طلب کرے گا تو میں تجھ سے 70,000 سال کا حساب طلب کروں گا، کیونکہ پورے 70,000 سال ہوئے ہیں جو تو نے الست بربکم کی ندا دی تھی اور تمام مخلوق کو شور و فغاں میں لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اچھلنے کودنے لگا اور پکار کر کہنے لگا کہ یہ تمام شور و شگب جو زمین و آسمان میں پڑا ہوا ہے اسی الست کے شوق سے ہے۔ ابھی کہ اس بزرگ نے اپنی مناجات تمام نہ کی تھی، جو ندا آئی، سن اور اچھی طرح سن۔ جب قیامت برپا ہوگی تو میں تیرے ہفت اندام کو ذرہ ذرہ کر دوں گا اور ہر ذرے سے دیدار ظاہر کر کے کہوں گا کہ ان 70,000 سال کا یہ حساب ہے اور یہ ان کا کفارہ ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔